أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انتہائی توجہ عقیدت کے ساتھ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين. آپ تمام حضرات حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرما ہے اور آج مدرسہ غوثیہ رضویہ تعلیم القرآن کلچا پل آج تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہے اور آتے وہی ہیں کہ جن کو سرکار بلاتے ہیں. باقی کانفرنس نہ ساڑھے ابا جی دے نہ دیئے تھے نہ دوڑے تو سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی بھی ایک جلسہ تے سجایا حضور دے نا دا تے کانفرنس سجی تاجدار ختم نبوت کے نام کی تو ان پھر کسی دا پیو بھی آ جاؤ کانفرنس ڈاک سکتا نہیں ہے. اور ایک بھی گل ہے جی جناب وہ جی تھانے دار آ گیا اور جناب گاڑی آ گئی اسی غلط کام کریے تو پھر بھی گل ہے ان دسو جی بنائے ملک پاکستان رسول اللہ کے لیے جے ادھر نعت پڑھن واسطے بھی اجازت چاہیے دی تھانے دار دی تلاوت کرنے واسطے پھر ڈی پی او دی اجازت چاہیے دی جلسہ کرانے واسطے ڈی سی او دی اجازت چاہیے دی نہیں. ہمارا جدھر جی چاہے گا اسی کانفرنس بھی کریں گے جدھر جی چاہے گا ہم لبیک کا نعرہ بھی لگائیں گے کہ یہ ملک پاکستان کسی نے پیوستے بنا نہیں ہوتے کہاں خلیلو بنا کعبہ بنا لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق تو غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز حرر کی ہے. ہاتھ تو نے لے جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بچر کی ہے. دسو جی ملک پاکستان صدر راستے بنیا وزیر اعظم کے لیے بنا تھانے دار کے لیے بنا کمشنر کے لیے بنا جنرل کے لیے بنا خدا کے قسم ملک پاکستان بنا تو محمد عربی کے دین کے لیے بنا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ صدر چلا رہا وزیر اعظم چلا رہا پارلیمنٹ چلا لی. ہم نے کہا نا جی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا حضور نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. وجہ تخلیق کائنات حضور ہے. آج بھی اگر ملک پاکستان کھڑا ہے تو یہ حضور کے نام پر کھڑا ہے اسمبلی کے زور پر نہیں وزیر اعظم صدر تے بونڈے تے نہیں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. باقی گا رہی پرچے دی تے پرچہ تے سی کٹان اس تے حاضر آ رہے جڑا بندہ حضور تے نہ دے پرچہ بھی نہ کٹوا سکے تے گلاں کرے جی میں حضور کا بڑا غلام ہوں. جڑا بندہ حضور تے نہ دے ایک کڑی بھی نہ لگوا سکے تے گلاں کرے جناب ہم حضور کے بڑے غلام ہیں. یاد رکھو حضور کا غلام وہ نہیں ہے. حضور کا غلام ہے غازی ملک ممتاز حسین قادری. اسی رہ کے ڈیالہ جیل انہیں بندے ملے میں نو جنہوں نے خود غازی ممتاز قادری صاحب کی زیارت کی ہے اور ایک بندہ میرے کو لایا میں 5 سال ڈیالہ جیل دے اندر اور میں نے کہنے لگیا کہ چونکہ پھانسی کے اوپر نا پابندی ہے پوری دنیا میں اے جڑے ہیں نا انسانی حقوق کی تنظیمہ وغیرہ اور UN اقوام متحدہ انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. مجھے تو خود چونکہ اس بندے نے بتایا وہ کہندہ جی کیا ہویا کہ جیل کے اندر جڑی ہے نا وہ بڑی سختی ہوگی 3-4 دن گزر گئے اور جو جیل دے ملازمین جو چھٹی پر تھے وہ چھٹی انہوں نے اندر آن دی اجازت کوئی نہیں اور جڑے ملازمین عملہ جیل دے اندر سی پولیس آلے انہوں نے چھٹی کوئی نہیں اندر آلے اندر ہی باہر آلے باہر ہی کوئی ملاقات کوئی نہیں کوئی سامان آنا جانا کوئی نہیں جس کا کرفیو وہ کہندے نے پتہ نہیں اسی کیا کہ ماشاء اللہ لا گیا پتہ نہیں کیوں انہوں نے کیا ملک پاکستان تو وہ کہندہ ہے کہ میں جنہ چکیاں دے اندر ہے سا نا تو چکی ہوں دی چھوٹا جا کمرہ تے اتے نا چھوٹا جا روشن دان ہوں دا اتے گا
تے کہندا جی اسی 3 بندے بند ساں تے ساڈے چکی دے پیچھے نا اس طرح پچھلی طرف او پھانسی دا پھندا سی تختہ دار تے کہندا پھر ایک رات نوں نا گڈیاں دی انجن دی گڈیاں چلن دی آوازاں اور اس قسم دی لائٹاں تے کہندے نے میں نال والے قیدی نے کہا تے اس دن مونڈیاں تے چڑھ کے ادھروں نا میں جھانک کے باہر دیکھا تو کہتے ہیں جی بالکل سناٹا اور صبح فجر کا وقت ہے پولیس کی گاڑیاں ہی گاڑیاں نفری لائٹاں اس طرح گڈیاں دے جا رہی ہیں عجیب کوئی منظر اور پھانسی دا پھندا اور جا چکن والا ایسی وہ بھی تیار سارا کچھ تیار کر کے وہ بیٹھے کہندے نے میں دیکھ رہا میں نے حیران کن میں کہ جی پابندی ہے پھانسی تھی ایک کس کو پھانسی دیتی جا رہی کہندے نے یقین کرو وہ پھر عجب منظر تھا کہ اس خوف کی فضا میں کہندے نے کہ لبیک یا رسول اللہ کی صدایں گونجنے لگی کہتے ہیں جناب وہ گڈیاں ہی گڈیاں تے لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعروں کی آوازیں آنے لگی کہتے ہیں خدا کی قسم اس نعرے کی دھمک سے پورا جیل جون صاحب گونج اٹھا کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کیا کہ پولیس والے پیچھے پیچھے تے ممتاز قادری سینہ تان کے پھانسی دے پھندے آل جا رہے دسو جی کدے ہو سکتا ہے کہ پھانسی دا پھندا سامنے لگے ہوئے تے پھر بندے کی ٹانگیں کانپے نہیں قدم ٹگمگائے نہیں بلکہ سینہ تان کے چلا اور لبیک کا نعرہ لگا دیا پھر ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس دھت سے کوئی مقتل مر گیا وہ جان سلامت رہتی ہے اس جان کی قدر و قیمت کیا یہ جان تو آنی چانی ہے زندگی ایک مرتبہ موت ایک مرتبہ اور اگر وہ موت حضور کے نام پر آ جائے تو اس سے بڑی ہمارے لیے کیا سعادت ہے دسو جی موت اگر حضور دے نام پہ آ جائے اس کو بڑی ساڑھے آستے کی سعادت ہے کہ باقی گال یہ ہے کہ ساڑھی جند بھی رسول اللہ آستے ساڑھی جان بھی حضور آستے ہمارا تن من دھن بھی حضور کے لیے ہمارا پڑھنا پڑھانا جون سے ہے وہ بھی حضور کے لیے ہماری جوانیاں جون سی ہیں وہ بھی حضور کے لیے اور حضور نے فرمایا کہ میرا جو دین ہے وہ غریبوں سے نکلا تھا جو شراب خور حرام خور سود خور جو اتنے سارے بیٹھے یتیماں دے لوگ نہیں نہ لے انہوں نے دین کا کام نہیں کرنا دین کا کام کسی دے میں ہی کرنا ہے جو ایسے غریب بیٹھے لیکن غریب دنیاوی غریب ہاں لیکن اس کائنات کا سب تو بڑا خزانہ ساڑھے کول ہے اور وہ عشق مصطفیٰ ہے سب تو بڑی دولت عشق مصطفیٰ ہی ہے نا جی اسی کسی دے کمی کوئی نہیں اسی نہ کسی دے کھانے اسی منگتے ہیں آقا و مولا دے بس باقی بات رہی یہ کہ ہم نے جس کو بھی مانا حضور کی وجہ سے ہی مانا اب کوئی باپ ہے تو وہ بھی اسی کو ہی مانا جائے گا اگر پیو بھی وہی ہے جو حضور کا غلام ہے ماں بھی وہی ہے جو حضور کے دین کی طرف بلائے پیر بھی وہی ہے جو حضور کے دین کی سربلندی کی طرف آپ کو لے کے جائے اور مولوی بھی وہی ہے مفتی بھی وہی ہے پگڑی بھی وہی ہے کتابیں بھی وہی ہیں مدرسہ بھی وہی ہے جماعت بھی وہی ہے جو آپ کو حضور کے دین کی طرف لے کے جائے فیض آباد دا دھرنا سی ادھر نے ایک چھوٹا بچہ قریب 15-16 سال اس کی عمر سی گجرا والا تو آیا ہویا تے بار بار نہ اس دے ابا جی اس نے فون کرن کہ بیٹا حالات بڑے خراب ہو گئے نے تو جڑا ہے نا واپس آ جا گجرا والا وہ کہا ابا جی میں تے جس وقت تک عقیدہ ختم نبوت تک پہرا مکمل نہیں ہو جانا اس وقت تک میں نے گھر واپس آنا کوئی نہیں اپنے ابا جی تے سنے کوئی نہ اور آخر اس کا آپریشن ہون دو ایک دن پہلے میڈیا دیتے بڑا کمپین چلا دیتی گئی خوف کی فضا بنا دی گئی انہوں نے کہا جی صبح 15,000 کلیشن خوفہ علی نفری پولیس انہوں دیتے حملہ آور ہوئے گی ادھے مولوی اسی مار چھڑاں گے باقی جڑے رہ گئے انہوں کی جیلان دے اندر بند کر دیں گے تو اپنا اسی بچے کو اس کے والد صاحب کا رات کو فون آیا اور کہنے لگے پتر صبح آپریشن ہو جانا ہے بڑا خونخوار تو نہ واپس آ جا بیٹے نے کہا ابا جی میں تانوں دسیا سی میں واپس آنا کوئی نہیں آخر باپ سی اس کہا جی پھر پتر میری آخری گل یہ ہے کہ جے تو میرا پتر ہے نا حلالی ہے تو واپس آ فوراً لیکن عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہو سنو جی اس بچے نے کیا جواب دیتا اس کے ابا جی میں نے پتا کوئی نہیں صبح آپریشن ہونا ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاواں ہو سکتا ہے میں جیل ٹوٹ جاواں لیکن میری بھی پھر آخری بات سن لو جے تو میرا پیو ہے نا تے تو عقیدہ ختم نبوت دی حفاظت واسطے فیض آباد آ جا اچھا کہنے لگا جے تو میرا پیو ہے نا ٹھیک ہے تو عقیدہ ختم نبوت دی پہرہ داری واسطے فیض آباد آ جا تو یہ وہ تاریخیں آقا و مولا حضور علیہ السلام کے غلاموں کی تو اسی اس واسطے حضور دے دین دا کام کرنا ہے اور انشاءاللہ ابلیس شیطان کہنے لگا کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ دار بندہ مومن کا دین
اور مولویاں تے اپنے جڑے ایسے نا سارے چیلے انہیں یہ کہنے لگے زیادہ نا آج کل دے مولویاں دے پیرہ دے زور کوئی نہیں لانا، اور جانتا ہوں کہ مشرق کے اندھیری راتوں میں بے ید پیدا ہے پیران حرم کی آستی. اس کیا پھر کی ہے، اس کیا کہ تو زیادہ تینوں زور لان دے ضرورت کوئی نہیں. ابلیس نے اپنی شورا بٹھائی نا، اس دا نظم دا نام بھی یہی ہے، ابلیس کی مجلس شورا، اقبال نے لکھی. ابلیس نے اپنی شورا بلا لی، اپنے چیلے نے پتہ کہ کہنے لگا اس کیا زیادہ نہ زور لان دے ضرورت نہیں ہے، جھنگ جا کے تو سربودہ جا کے بندے نے زیادہ زور نہیں لانا، زیادہ محنت کرنے دی ضرورت نہیں. کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ آج انہاں وچوں کوئی بھی قرآن دا حافظ نہیں ہے. آج یہ قرآن کے قانون سے، قرآن کے نور سے یہ پیچھے ہٹ گئے. ان ایک قرآن کو یاد نہیں کرتے، اے تے سارے چل گئے اے بی سی ڈی آل. اب یہ قرآن و حدیث کی طرف نہیں آتے، اب تو یہ چاہتے ہیں 1 2 3 کی طرف. انہیں بچہ نو مدرسے نہیں پاندے یا نال مدرسہ ہے، انہیں پاندے اے بی سی ڈی آل سکولہ ہی. اور کہندہ ہے کہ اب جو قرآن و حدیث کو چھوڑ بیٹھے اے بی سی ڈی کے پیچھے لاگے. آگے ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اور اس نے کہا جیرا آج دا مسلمان ہے نا، مومن جرا اپنے آپ کو کہندہ ہے. ابلیس کہندہ ہے پھر میں پوری دنیا چھان مارا، پھر میں نے کیا دیکھا کہ جرا مسلمان ہے آج اس دا دین تے قبلہ کی ہے پیسہ کمانا. صبح بندہ نکل رہا ہے، 10 بجے جا رہا ہے، 12 بجے جا رہا ہے، شامی واپس آ رہا ہے، راتی واپس آ رہا ہے. ابلیس کہنے لگا کہ کسی نو بھی تو کھڑا کر کے پوچھ میاں کدھروں جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ وہ کہے گا پیسہ کمان آستے، دیاری لان آستے، مزدوری کرن آستے، زمیندارے آستے، نوکری کرن آستے. جدو واپس آن گے جناب کدھروں آ رہے ہو؟ دیاری لا کے آ رہے ہیں، کاروبار کر کے آ رہے ہیں، دیاری لا کے آ رہے ہیں، نوکری کر کے آ رہے ہیں، پیسہ کما کے آ رہے ہیں. ابلیس کہنے لگا تینوں ایک بھی بندہ پورے علاقے انجا نہیں ملنا جس تو پوچھے کہ جناب کدھر جا رہا ہے، وہ کہے جی محمد عربی کا دین تک پہ لے کے جانے جا رہا ہے. وہ کہندہ بڑے گھٹ بندے تینوں ملن گے، تو پوچھے گا ہاں بابا کدھر جا رہا ہو؟ کہے گا میں اللہ دے رسول دا دین پڑھانا سے جا رہا ہوں. پھر ایک بچے بیٹھے نے وی آئی پی. انہاں تو پھر بڑے کم ایسے بچے ہوں گے، باقی نے تو سارے نے بیگ ٹنگے ہوں گے نا. کیوں؟ کیونکہ اے بی سی ڈی کرنا ہے، پھر نوکری مل جائے گی. تو اے پھر کچھ بچے ہوں گے جن سے پوچھا جائے گا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کہے گا آپ کو پتہ نہیں قرآن حفظ کرنے جا رہے، دین پڑھنے جا رہے. آگے کہتا ہے کہ مشرق کے جانتا ہوں کہ مشرق کے اندھیری راتوں میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی. تو چیلے پتہ کہ کہنے لگے اس کا نہیں چلو اے لوگ تے ہیں نے انہاں دی طرفوں تو خطرہ ٹل گیا، لیکن وہ شیطان دے چیلے کہنے لگے سانو ہلے بھی پریشانی یہ ہے کہ جو مولوی اور پیروں کے بچے ہیں نا، بڑے بڑے جو مولوی ہیں اور جو بڑے بڑے پیر ہیں جو ان کے بچے ہیں یار وہ دین کا کام کریں گے، وہ تو پھر دین نو جناب تخت لے آن گے. ابلیس کہنے لگے نہیں. ابلیس کہنے لگا پہلے میں بھی بڑا پریشان تھا، لیکن جدو میں پھرے نا جا کے یورپ، پھر میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی دیکھی، کیمبرج دیکھی اور میں نے اسکول کالج دیکھے، تو کہندے نے میری پریشانی ختم ہو گئی. کیوں؟ کہ وہ میں نے کیا دیکھا کہ کالجوں کے اندر، سکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر بڑے بڑے مولویوں کے بڑے بڑے پیران دے پتر بیٹھ کے انگریزاں کافروں تو اے بی سی ڈی پڑھن لگے نے، قرآن و حدیث چھٹ کے باہر ویزے لوا کر ادھر جون سے وہ پڑھنے لگے ہیں. یہ یاد رکھو کہ جتنی مرضی گلاں کر لیں، دور ایک کہندے نے جی 1 2 3 کا دور ہے، اے بی سی ڈی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے. ہم کہتے ہیں خدا کی قسم دور کل بھی مصطفیٰ کا تھا، دور آج بھی حضور کا ہے، اور قیامت تک اگر سکہ چلے گا تو محمد عربی کے نام کا چلے گا. طالب علم بیٹھے قرآن مجید دے حافظ باقی کچھ حفظ کارے نے، سنو جی نہ دی شانہ کہنے. حضور علیہ السلام نے فرمایا پتہ نا روز قیامت سارے لوگ برہنے ہوں گے، بغیر لباس دے دیں گے، بالکل کچھ بھی نہیں ہونا. تو پھر روایات میں آتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے سینے کے اندر قرآن پسایا ہوگا نا، ان کو رب کی طرف سے ایمان کے کپڑے پہنا دیے جائیں گے. اور وہ کتنے قیمتی جوڑے ہوں گے. اجلے آج دے اتے بیٹھے سارے حرام خور ہیں، بڑے سارا جناب کاڑا مال کھا گئے، آج بڑے بڑے مہنگے سوٹ لا گئے پھیرنے. انہاں دے سوٹاں تو گڈیاں تو متاثر نہیں ہونا. سنو جی یہ ہے جی قرآن مجید کے جو حافظ ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو بندہ دین دی طرف چلے. پھر روایات میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کو جو لباس پہنایا جائے گا نا وہ اتنا قیمتی ہوگا، اتنا قیمتی ہوگا، اتنا قیمتی ہوگا
کہ پوری دنیا کے خزانے تاج اور تخت ملا دیے جائیں وہ بھی اس کی قیمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آگے پھر اس کے سر کے اوپر تاج سجایا جائے گا، وہ تاج کیسا ہوگا جس کے ایک موتی کی چمک سے پوری دنیا جگمگا اٹھے۔ اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جائے گا کہ اے حافظ تو قرآن مجید پڑھ۔ ایک تو دنیا سے پڑھے گا نا، اب وہ قیامت والے دن پڑھے گا، رب کی طرف سے حکم ہوگا حافظ چل بھی قرآن مجید پڑھ۔ پڑھ کیسے؟ جیسے تو دنیا سے پڑھتا سا، جلدی نہیں کرنی، ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے۔ تو پھر رب کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب الحمد سے لے کر جہاں تک وہ قرآن مجید پڑھتا جائے گا نا، حضور نے فرمایا کہ ہر ایک لفظ کے بدلے اس کے درجات میں مقامات میں جو سے وہ بلندی وہ پاتا جائے گا۔ اس طرح پوڑیاں چڑھتا جائے گا، اس طرح مقامات چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا۔ تو جب پورا حافظ ہوئے گا وہ کدھر تک پہنچے گا؟ پڑھنا بھی اس نے ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے، وہاں تو ایک لمحہ پتہ ہے کتنے ہزار سالوں کے برابر ہے۔ تو پھر جناب وہ جب قرآن مجید وہ پڑھے گا، حضور نے فرمایا کہ ہر ایک لفظ کے بدلے میں اس کی مقام اور جو درجات ہیں اس کی بلندی ہوتی جائے گی، وہ مقامات طے کرتے کرتے حضور نے فرمایا جہاں وہ قرآن پڑھنا ختم کرے گا نا، رک جائے گا، وہاں اس کا جنت کے مقام اللہ تعالیٰ اس کا بنا دے گا۔ تو یہ وہ برکت ہے۔ آج جاؤ حضور علیہ السلام دے دین دی طرف، کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں اے جو تھوڑے اتنے بیٹھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا، جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر دی۔ دسو جی پیسے تسی لاؤ، ووٹ تسی دیو، دیندے ہو نا، کوئی بھی بندہ جدو جمعہ ہے تو اس وقت وزیر اعظم نہیں سی نا، ووٹ تسی دیو، پیسے تسی دیو، نعرے تسی لاؤ، ڈیرے تسی کھولو اور ان کے اوپر پیسے آپ لگائیں، اور جدو بان جان جناب وزیر داخلہ بھی تو آٹی اس علاقے در ہے۔ دسو جی کسی ایک بندے نے اس ہاتھ میں ملایا ہے؟ انہیں دی اوقات خدا کی قسم یہ ہے کہ گڈیج بیک ہے نا، گڈیج بیک ہے کہ پیچھے دو پولیس دی گڈیاں ہوتے نیلی بتی، خدا کی قسم آپ کو تو یہ رک کے ہاتھ میں نہیں ملائیں گے۔ تو آڑی خبر سے لینا دور دی گل، انہوں نے آپ کو دنیا میں کیا کام آنا، قبر میں آپ کے کیا کام آنا، حشر میں آپ کے جون سے وہ کیا کام آنا۔ ایک بندہ آ گیا حضرت حیدر اقرار دے کول، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول، پاک عرض کرنے لگا جناب وہ فلان بندہ نہیں ہے، اس کے پاس اختیار آ گیا، اس کے پاس پیسہ آ گیا تو وہ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا انسان بدلتا نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ جدو انسان دے کول پیسہ آ جائے نا، اقتدار آ جائے، اختیار آ جائے، وہ بدلتا نہیں ہے بلکہ اس دا اصل چہرہ بندوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو انہاں دا نال وفا کرنی ہے، دنیا ان کی بنے، صدر، وزیر اعظم، وزیر مشیر، وزیر خزانہ، وزیر داخلہ یہ بنے، اور جناب سرکاری گاڑیوں میں یہ پھریں، پھر عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکے یہ ڈالیں، دین کے اوپر حملے یہ کریں، ممتاز قادری کو پھانسی یہ دیں، عقیدہ ختم نبوت کے بل کے اندر ترمیم یہ کریں، مساجد کے منار کے سپیکر یہ اتاریں، اور فلموں میں کام کرنے والی لڑکی کو مسجدوں کے اندر جا کے یہ نچوائیں، بھیڑے کم او کرن دے، تسی انہاں دے گناہ کے اندر کیوں شریک ہوندے ہو جن مالک و مختار کی ہم بات کر رہے ہیں؟ سنو جی انہاں تک کیا پروٹوکول ہے، بس اتنی اوقات تھی، ایک گاڑی آگے لگی، دو پیچھے لگی، ایک MLA کی 2 فٹ کی کرسی میں بیٹھ کر تم حضور کا حق بھول گئے، آقا و مولا کے دین پہ حملہ کر دیا۔ ان کے کون سے پروٹوکول؟ ایک کائنات اگر بنی تو حضور کے لیے، وجہ تخلیق کائنات حضور، مالک و مختار حضور، آقا و مولا نے فرمایا کہ تمام کائنات کے خزانے مجھ محمد نبی کے تھیلی کے اوپر ہیں، حضور دے تلی جو ہوتے تمام کائنات کے خزانوں کی کنجی ہیں۔ اور سنو جی ایسے 2-4 سنتری پولیس والے باہر کھڑے کر کے ہم بڑے جناب شانوں والے ہو گئے، نہیں جی سنے پھر شان و شوکت کیا ہے، اور اس کائنات میں اگر کوئی در ہے تو وہ در مصطفیٰ ہی ہے۔ ایک میرا در ہے جی، کیسا در ہے کہ وہ شب معراج کی رات ہے، اور آقا و مولا حضور علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر زمین کے اوپر لیٹ کے آرام فرما رہے ہیں، آنکھیں آقا و مولا کے چشمے اقدس بند ہیں، دل جون سے ہے وہ جاگ رہے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ اب یہ حضور کا در ہے جی، انہاں دے دران دوتے، انہاں دے محلہ دوتے 2-4 سنتری کھڑے نا پولیس آلے، اور بھی گھڑی بیک رہے ہوندے نے، دل گالاں کاٹ رہے ہوندے نے، یہ ٹائم مکے دے ڈیوٹی مکا کے گھر جائیے، لیکن یہ سرکار کا در ہے، در شاہا تو نہیں، سرکار کا در ہے، بادشاہ دا در نہیں، سرکار کا در ہے، در شاہا تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ،
اور دے سکتے ہیں کیا کہ کچھ دے نہیں سکتے، کم ظرف نہ بن اب ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ، اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا مانگ ذرا مانگ ذرا مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ اب حضور کا در کیسا ہے کہ جبریل امین آئے ہیں حضور کو لینے کے لیے، اکیلے بھی آ سکتے سن، خدا کی قسم 70,000 فرشتے نوری نال لے کے، جناب میکائیل آئے 70,000 لے کے نال، جناب اسرافیل آئے 70,000 لے کے نال، 2,10,000 فرشتے اے روح القدس، تمام فرشتوں دے سردار جبریل امین بھی کھڑے ہیں، اور جناب میکائیل بھی، حضرت اسرافیل بھی، سارے فرشتے کھڑے ہیں 2.25 لاکھ۔ آقا و مولا رام فرمائیں لینے آئے آقا و مولا کو رب کی ملاقات کرانے کے لیے، تو پھر ان گل کون کرے حضور دے نال؟ یہ ہے سرکار کا در۔ اب بات کون کرے حضور کے ساتھ؟ تو سارے فرشتہ نے عرض کی تھی کہ یا جبریل امین تسی دے تمام فرشتوں دے سردار دے تسی ہو، تسی گل کرنی۔ اب وہ عشق کے اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، اور جب بندہ کمینہ یہ کہے کہ حضور کا نام آ جائے اور سلام کھڑے ہو کے پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، میں کہا سنو جی ہم تو یہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، تو یہاں جبریل امین 2.25 لاکھ فرشتے ہاتھ باندھ کے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، سر جھکا کے، اور روح القدس ہیں جبریل امین کس حال میں کھڑے ہیں، بڑی شان و شوکت نال اس دن آئے سے، سج کے دھج کے، پوری دنیا کی کائنات میں سجی ہوئی سی، کہ آپ نے نا اپنے ماتھے کے اوپر فرشتوں کی سرداری کا جو تاج تھا وہ بھی لگایا ہوا، فرشتوں دے سردار ہے نا، بادشاہ نے فرشتوں دے سردار، تو فرشتوں کی جو سرداری کا تاج تھا نا وہ بھی آپ نے سر پہ سجایا ہوا، اس کے اندر ہیرے جواہرات جنتی جون سے ہیں وہ سجے ہوئے۔ اب حضور سے بات کرنے جا رہے ہیں، ہم کس طرح گل کریے، حضور تو رام فرمائیں، پھر آپ نے جو ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، خدا کی قسم پھر آپ جھکے، اور سنو جی حضور کی عزت اور حضور کی تعظیم کیا، اور جھکے جی لوگ کے اندر کھلو کے سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں، اور یہ جناب آپ قبلہ رخ طرف کر کے اور جناب ہاتھ جھکا کے اس طرح کسی سلام پڑھ دے ہو۔ میں کہا اب دیکھو جبریل امین تمام فرشتوں کا رخ حضور کی طرف ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے، جبریل امین آپ اور جھکے اور جھکے اور جھکے، اور اتنا جھکے خدا کی قسم کہ حضور کی تلیاں، حضور کے تلوے آپ نے اپنے ہونٹوں سے چوم ڈالے۔ اب عجب منظر نہیں ہے کہ فرشتوں کے سردار ہیں اور تمام فرشتے جو سے ہیں وہ کھڑے ہیں، اور حضرت جبریل امین کی ہونٹ ہے اور آقا و مولا کے تلوے ہیں، حضور کی ایڑیاں چوم رہے ہیں۔ تو پھر کسی نے ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے پوچھا جناب اس دفعہ اے مطلب ہے کہ جس حال میں وہ جھکے ہوئے ہیں کہ حضور کے تلوے ہیں، جبریل امین کے ہونٹ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل امین نے حضور کو سجدہ کر دیا؟ آپ نے فرمایا وہ جلیا تینوں تعظیم مصطفیٰ کا مسئلہ ہی نہیں سمجھ آیا، سجدہ تو صرف اور صرف رب کی ذات کو ہے نا، سجدہ نہیں کیا تو پھر یہ منظر کیا ہے، یہ منظر کیا، انہوں نے کہا سجدہ نہیں کیا، ہاں اتنی بات ضرور کہ وہ روح القدس، وہ جبریل امین، وہ فرشتوں کے سردار، اور جو ان کے تاج کے اندر جو جنتی ہیرے اور موتی سجے ہوئے تھے نا، جب انہوں نے حضور کی چمکتی ایڑیاں دیکھی تو وہ تاج کے اندر لگے ہوئے ہیرے حضور کے تلیوں کے آگے ساتھ جھکانے کے لیے مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا تاج روح القدس کے موتی جن کو سجدہ کریں، انہوں نے کہا حضور نے سجدہ نہیں کیا، ہاں جو حضور کو سجدہ جبریل نے نہیں کیا، لیکن جبریل امین کے تاج کے اندر جو موتی لگے سن انہوں نے سجدہ ضرور کیا، تاج روح القدس کے موتی جن کو سجدہ کریں رکھتی ہیں واللہ وہ پاکیزہ گوہر ایڑیاں، گوہر کے اندر موتی نو اعلیٰ حضرت فرمانے گئے کہ ہمارے آقا و مولا کی ایڑیاں تلوے وہ پاکیزہ گوہر وہ سونے انمول موتی رکھتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر جبریل امین کے تاج کے اندر لگے ہوئے موتی بھی سر سجدے میں جھکا دے۔ پھر آگے فرماندے نے کہ تینوں حضور دی ایڑیاں دی شان نہیں پتا کہ جب آقا و مولا میدان احد کے اوپر پہاڑ جبل احد کے اوپر گئے، ایک طرف جناب ابو بکر صدیق ہے، ایک طرف حضرت فاروق اعظم، تو پھر اس پہاڑ دندے نا زلزلہ آ گیا، تو حضور نے ایک ایڑی کی ٹھوکر لگائی، تو پھر کیا ہوا کہ اس احد دا زلزلہ جو ان سے وہ ختم ہو گیا، جاتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں واللہ وہ کیسا پاکیزہ مقام ایڑیاں، کہتے ہیں حضور کی یہ ایڑیوں کی یہ برکت ہے کہ جبریل امین کے لگے ہوئے تاج کے اندر موتی وہ بھی اپنا ساتھ جو ان سے ہے وہ جھکا دیں۔ حضور کی ایڑیاں کیسی کہ جبریل امین کے ہونٹ جو ان سے ہے وہ حضور کے دل میں چوم لیں، اور حضور کی ایڑیاں کیسی
کہ اور جبل احد کے اندر پہاڑ ہے، حضور ایک ٹھوکر مارے، اس پہاڑ کا جو ہے وہ زلزلہ بھی جاتا رہے۔ اب آقا و مولا کو قبلہ شریف کے سامنے، بیت اللہ شریف کے سامنے حضور گئے۔ اب یہ آگے بات سمجھنے والی ہے، انہاں دے پیچھے اپنا ایمان نہیں روڑنا تسی۔ یہ 2-4 گاڑیوں کے اندر بیٹھ کے کالے شیشے لگے، او جناب مٹیاں اڑاندے جا رہے، تو تانے نال جناب ایک گل ہاتھ بھی نہیں ملانا دے، تہاڈی خبر بھی نہیں لیندے۔ ابھی اگر ویسے تانوں دس دیتا جائے اور یہاں سامنے گراؤنڈ کے اندر آ جائے ہیلی کاپٹر اور فوج بھی آ جائے نفری اور پولیس بھی آ جائے، بڑا پروٹوکول، تانوں کہیں جی اٹھو ابھی کے ابھی او صدر یا فلانے نال تہاڈی ملاقات ہے اور آپ کو بہت بڑا مقام، وہ آپ کو پاکستان میں عہدہ اور مقام دیا جا رہا ہے جو آج تک پاکستان میں کسی کو ملا نہیں۔ آپ سنیں جی، فرشتوں کی برات اور سامنے براق جو صاحب کھڑا ہے، جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ براق کے اوپر سوار ہوئیے کہ پوری کائنات آج آپ کے لیے سجا دی گئی، آج آپ کو وہ مقام، وہ عزتیں، وہ رفتیں عطا کر رہا ہے رب جو آج تک کبھی کسی کو اس کائنات میں ملی نہیں۔ رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ آگے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کائنات نہیں، یہ پوری کائنات، یہ چاند تارے اور جناب زمین اور یہ آسمان اور جنت ایک ایک ذرہ جو ہے وہ آج سجا دیا گیا۔ اے براتی سارے نال کھڑے، زمین و آسمان ایک ایک ذرہ جو ہے وہ پوری کائنات کو سجا دیا گیا۔ معراج کی شب ہے، پوری کائنات دلہن کی مانند سجی ہے، کیونکہ آقا و مولا آج رب سے ملاقات کے لیے جا رہے، جنتیں سجا دی گئی۔ آگے عرض کی گئی یا رسول اللہ آپ سوار ہوں، جتنے بھی فرشتے ہیں وہ ہاتھ باندھ کے زمین اور آسمان کے آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اگلی بات یا رسول اللہ پھر جتنے بھی نبی ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ 1,24,000 نبی، یا رسول اللہ سارے کے سارے نبی آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں مرحبا کہنے کے لیے۔ حضور آپ سوار ہو، پھر حضور سوار ہوئے، خدا کی قسم حضور سوار نہیں ہوئے، حضور نے توقف فرمایا، حضور ٹھہر گئے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو سوار ہو، حضور پھر ٹھہر گئے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ براق کے اوپر سوار ہو، حضور علیہ السلام ٹھہر کے رک کے توقف فرمایا۔ اب بات کیا آقا و مولا نے فرمائی پتہ ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے، قرآن کی نص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جو گناہگار لوگ ہیں نا جدو قبرہ پھٹن گیا اور یہ قبروں سے جب نکلیں گے، ان کو رب کی بارگاہ میں کس طرح پیش کیا جائے گا کہ انہوں نے ڈنڈے مار کے، فرشتے ان کو ڈنڈے ماریں گے، انہوں نے ہانک کے، جس طرح جانوروں نے لے کے جاندے، چرواہا ڈنڈے مار کے ہانک کے لے کے جاتا ہے، ان کو ہانک کے ڈنڈے مار کر اور ان کو گھسیٹ کے روح کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کہ تسی گناہگار سو۔ آج حضور تو محبوب رب العالمین ہے، حضور پہ تو نوازشات ہیں، پوری کائنات حضور کے لیے سجی، نبی حضور کے استقبال کے لیے کھڑے، فرشتے استقبال واسطے کھڑے، اور جناب سب کچھ حضور کی وجہ سے سجا دیا گیا۔ لیکن عجب ایک نظارہ ہے، حضور براق کے اوپر سوار نہیں ہو رہے، ایسا مقام جو آج تک کبھی کسی نے سوچا نہیں، ملنا تو بڑی دور کی بات۔ حضور علیہ السلام کو پھر خیال آیا مجھے، میرا اور آپ گنہگار امتیوں کا۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا رب میں نے تو تسی لے کے جا رہے ہو رب کی بارگاہ میں، حضور کو تو کتنے پروٹوکول کے ساتھ رب کی بارگاہ میں لے کے جایا جا رہا۔ حضور نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتا کہ جو میرے گناہگار امتی ہیں، جب جبریل تو نے رب کی بارگاہ میں لے کے جائے گا تو ان کو کس طرح لے کے جائے گا؟ پہلے مجھے یہ بتا کہ رب میرے گناہگاروں کے نال کے جناب معاملہ فرمائے گا۔ حضور تو براق پر خدا کی قسم اس وقت تک سوار نہیں ہوئے جس وقت تک ہمارے گناہگاروں کی سواری کا بندوبست نہیں کیا۔ پھر وہاں سے جناب وہی لے کر وہاں کھڑے کھڑے رب کا حکم آ گیا، یوم نحشر متقین الی الرحمن وفدا۔ حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ سوار ہو، رب کی طرف سے قرآن میں حکم آ گیا یا رسول اللہ آپ براق کے اوپر سوار ہو۔ جہاں تک بات رہی آپ کے گناہگار امتیوں کی، تو رب نے یہ وعدہ فرما دیا کہ جس دن آپ کے گناہگار امتیوں کو رب کی بارگاہ میں لے کے جایا جائے گا تو ان کو ڈنڈے مار کے نہیں لے کے جایا جائے گا، نہ ہانک کے نہ گھسیٹ کے۔ یا رسول اللہ جب ان کو لے کے جایا جائے گا تو رب کا مہمان بنا کے لے کے جایا جائے گا۔ حضور خود رب کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، لیکن پہلے ہمیں رب کا مہمان بنایا، پھر حضور رب کے مہمان بنے۔ آگے حضور علیہ السلام براق کے اوپر سوار نہیں ہوئے۔ آگے روایت ہے حضرت حیدر کرار سے حضرت علی المرتضیٰ، آپ فرماتے ہیں یار ہمیں تو وہ نبیوں کا امام، وہ لجپال، وہ رحمت العالمین بنے جن کے نام کا ہم نے کلمہ پڑھا، کیسے لجپال
حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم حضور اس وقت تک براق کے اوپر سوار نہیں ہوئے جس وقت تک کہ ہم گناہگار امتیوں کی سواری کا بندوبست نہیں فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ کیا فرماندے نے کہ حضور نے فرمایا کہ پھر جب میرے یہ امتی جب قبریں پھٹیں گی نا اور جب میں اور آپ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو حضور نے فرمایا پھر ان کو کس طرح لے کے جایا جائے گا کہ پھر جنت سے اونٹریاں لے کے آئے جائیں گے، جنتی اونٹریاں جن کی رسیاں زمرد ہیرے جواہرات موتیوں کے ساتھ پروئی ہوئی ہوں گی، آگے اور ان کے کجاوے اونٹریوں کے اوپر جو سیٹیں ہیں کجاوے وہ جنت کے سونے سے بنی ہوں گی۔ ملک پاکستان دا سونا 2 لاکھ روپے تولا تے وہ جنتی سونے تے جنت کے سونے کے کجاوے ہوں گے، پھر مجھے اور آپ کو انشاءاللہ ان کجاووں کے درمیان میں بٹھایا جائے گا۔ تے پھر فرشتے کہیں گے چلیے رب دی بارگاہ پیش ہو جائیے، رب دی بارگاہ چلو جی ان پیش ہو جاؤ۔ تو ہمارے حضور مالک و مختار تو ایسے ہیں، واقعہ جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور دھارے چلتے ہیں تاکہ وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا اور مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ تیس آستے حضور دنال محبت کرنی ہے، کرو گے جی انشاءاللہ؟ محبت کرنی ہے انے بات، اب بالکل کسی نے ویکنا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھنا تھانے دار آ گیا، ایم این اے آ گیا، ایم پی آ گیا، یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، اور نظروں پہ جڑے کون دیکھ کر تلوا تیرا، اور یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کر سکتا تیرا۔ ہمارے گھر کے اندر اگر دانے ہیں تو وہ حضور کے نالین کر سکتے ہیں، یہ تو دنیا کا قاعدہ قانون ہے کہ جس کا کھانا ہے پھر اسی کا گانا ہے۔ تو یاد رکھو اس کائنات میں بس ان میں گل سمیٹ رہے ہیں، ڈر تو نہیں لگ رہا ہے تو صحابہ نے تو سر نہیں کٹوا دیتے، صحابہ نے جناب اپنے جسم کے ٹوٹے نہیں کرا دیے۔ حضرت خبیب بن عدی سنو جی عشق مصطفیٰ کے تقاضے یہ ہیں، عشق مصطفیٰ کے تقاضے نہیں ہیں کہ پوری زندگی حضور دے نام دا کھا دیا کہ اگر زندگی کے اندر موقع بن جائے کہ جیل کی داغ کھانی پا جائے 2 دن تو پھر کون سی پریشانی ہے؟ دسو جی پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چموائے میں نے دا فون آیا قاری صاحب دا عمر صاحب دا، میں نے کہنے لگے جناب وہ پولیس والے RPO دے لیٹر آ گیا، بڑا مسئلہ ہے جناب، وہ نہیں کرن دے رہے جلسہ۔ یقین کریں میں کہا جناب پہلے میں لیٹ سا میں ہونی آ رہے تھا، پھر میں انہوں نے کہا میں کہ راتی میں جلسہ کرنا ہے، جھنگ ایک کرنا ہے شور کوٹ، تو جے ہو گیا نا پرچہ، جے انہوں نے کیتا کہ ایسی کرن لگیا مدرسہ بند۔ میں کہا خدا کی قسم میں خود اس دن تک مدرسے میں بیٹھوں گا جس دن تک مدرسہ پورا کھل نہیں جائے، تو جے ہویا نا پرچہ، جے ہویا گرفتاریاں، تو انشاءاللہ تسی پھر ساڑھا بسترہ دے بوری انشاءاللہ مدرسے دے اندر ہی ہے اس وقت تک۔ یہ کوئی بات ہے نہیں کرنا، سنو جی کہا یہ ہے کہ یہ عشق مصطفیٰ کا تقاضا نہیں ہے کہ پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چمائے، جو یہ پھل سٹوائے حضور کے نام پر ہاتھ چمائے۔ اب عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ تھانے دار آ جائے، پرچے دی گل آ جائے تو بندہ جناب پینٹ چھاڑ کے نہ سے میٹھے میٹھے جتنے جلسے ہیں اگے پیچھے او اسی کر لئیے، ادھر چونکہ پولیس لگ گئی اچھا چلیں آپ رہنے دیں، یہ جلسہ نہ کریں۔ عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چمائے۔ اگر زندگی میں کبھی موقع بن جائے نا کہ تھانے دار کڑی چک کے آ جائے، پھر بندہ کہا تھانے دارہ ہونتے عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ کہ بندہ گاؤں چھوڑ کے نہ بھاگے، محفل سے بھاگ نہ جائے۔ عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ بندہ کہا تھانے دار پوری زندگی میں نے ایک ہاتھ چمایا حضور کے نام پر، آج حضور کے نام پر ہتھکڑی لگوانے کا وقت آ گیا تو ایک ہاتھ نہیں یہ دونوں ہاتھ محمد عربی کے نام پر ہتھکڑی لگوانے کے لیے حاضر ہے۔ حضرت خبیب بن عدی یہ ہے جس کے مصطفیٰ خدا کی قسم اکیلے تنہا صحابی سن، آقا مولا اور صحابہ مدینہ پاک کے اندر موجود، اکیلے تنہا صحابی غزوہ بدر دے بعد انہوں نے گرفتار کر کے نا کافر لے آئے مکے، تمام صحابہ حضور مدینہ پاک کے اندر موجود تھے۔ اب حضرت خبیب بن عدی دے بارے اعلان ہویا، انہوں نے کہا جی چونکہ بدر کے اندر
ہمارے کافران دے نا مشرکان دے بڑے بڑے 70 سردار مسلمانوں نے قتل کر دیا. ہر گھر کے اندر صف ماتم ہے, ہر گھر کے اندر جمعیت پہ آسی. انہوں نے کہا کہ آج حضور دا ایک غلام خبیب بن عدی, حضور دا صحابی ساڑھے ہتھے لگ گیا. اب کیا کرنا ہے, گران دے اندر اعلان ہو گیا پورے مکے دے اندر. آج ہر انسان اکیلے خبیب بن عدی سے اپنے باپ کا, اپنے بیٹے کا, اپنے بھائی کا بدلہ لے گا. خدا کی قسم بخاری دے اندر اے الفاظ موجود ہیں کہ پورا مکہ جو ہے وہ امڑ آیا, پورا مکہ باہر آ گیا, اور وہ عورتیں بھی آ گیا. کسی نے ہاتھ میں اس طرح اٹھایا, کسی نے ہاتھ سے چاقو, کسی نے ہاتھ سے خنجر, کسی نے ہاتھ سے تیر, جو ہاتھ سے ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ گئے. کوئی آیا, کوئی عورت آئی. اب نا آپ نے حضرت خبیب بن عدی کو ٹک ٹک کی سولی دے ہوتے نا اس طرح لٹکا دیا. اب کیا ہوا, ایک عورت آئی, انہوں نے حضرت خبیب بن عدی کا نا اس طرح آنکھ نکالی, اور اس پتہ کہ کیا اس کے اے میرے شور کا بدلہ ہو. ایک اور عورت آئی, اس نے جہاں سے چہرہ کاٹا, کہنے لگی کہ یہ میرے بھائی کا بدلہ ہو. ایک بڑا شخص آیا, اس نے جناب جہاں سے کان کاٹا, اس کے میرے پتر کا بدلہ ہو. اب تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ اگر کسی ہستی کے اوپر ظلم ہوا ہے تو وہ حضرت خبیب بن عدی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خدا دی قسم ادھے تو زیادہ جسم نہ ٹک ٹکی دے ہوتے کاٹ کے انہاں کافرہ نے ادھروں کوئی بوٹی کر دے, کوئی ادھروں دے تھلنا خالی ہڈیاں دا ڈھانچہ رہ گیا. تو انہوں نے پتہ کہ کیا, پھر کافرہ نے گل کی تھی. انہوں نے کہا جناب صرف اتنی گل ہے, صرف اتنی جی کہ تو خالی اتنا کہہ دے کہ تیرے نال جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ہستے ہو رہا ہے کہ تو اپنے نبی دے نام دا کلمہ پڑھے. تو خالی اتنی گل اج کر دے کہ کاش میری جگہ میرے نبی ہوتے. حتیٰ کہ یہ بات عملی طور پہ ہو بھی نہیں سکتی. آقا و مولا تو مدینہ پاک میں موجود ہے, خالی زبان تو ہی کہندا سی نا, لیکن کافر اے جناب تالی بجانا چاہتے تھے کہ بس دیکھیں اے عاشق ہوندا ہے, بس دیکھ لیا یہ عشق مصطفیٰ ہے. تو آقا نا پھر عشق مصطفیٰ وجد ہی جایا, ادھا جسم کٹ گیا. کافر نے کہا تسی خالی اتنی گل کر دو کاش کہ آج میری جگہ میرے نبی ہوتے, ہم آپ کو چھوڑ دیتے, جائیں آپ مدینہ پاک اپنی بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ اپنی زندگی گزارے, ہم آپ کی جان بخشی کر دیتے. آپ جلال میں آ گیا, آپ نے فرمایا او کافر سنو, یہ خبیب بن عدی کا ایک جسم اگر یہ 1000 بار تم کاٹتے اور ایک جان نہیں, رب مجھے 1000 جانے دیتا, اور ایک سولی نہیں تسی میں نو لکھ باری سولی چاہ دیں دے. لیکن خدا خبیب سے سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضور کے پاؤں کے نیچے کوئی کانٹا بھی چک جائے. انہوں نے کہا خبیب سے سوچ بھی نہیں سکتا, لکھ باری بھی تسی میرا جسم کٹو اور لکھاں باری تسی میں نو سولی دے دیو. لیکن خبیب یہ سوچ بھی نہیں سکتا, یہ برداشت بھی نہیں کر سکتا کہ حضور کے پاؤں کے نیچے کوئی کانٹا بھی چک جائے. دسو جی صحابہ نے پورا جسم کٹوا دیا. عرض کی کہ ہم تو یہ سوچ نہیں سکتے کہ آج مولوی بچے کٹن دی ڈر تو محفل چھڑ دے, تسی بچے کٹان دی ڈر تو جناب محفل اچ کوئی نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ جس تھانے دار نے پرچہ کٹنا ہے تیسی سارے اپنے نام تے پرچہ کٹانا سے تیار ہیں انشاءاللہ. اس میں کوئی ایسی بات ہے, میں تے یقین کرو جی, ہر تقریر دے اوپر پرچہ, ہر جمعہ پڑھائیے پرچہ, ہر تقریر کے اوپر پرچہ. ایک ہفتے میں نا, ایک ہفتے دے اندر ڈی پی او جیلم میرے ہوتے 5 پرچے بھی وہ کاٹتا رہا ہے. دیکھو کتنے پرچے ہو گئے, کوئی اندازہ ہے 2016 تو جیلہ کاٹ رہے ہیں. 4 شیڈیول ہے, زبان بندی ہے. بڑے بڑے کوئی شیعہ بھی ہو جانا تو انہوں دے ہوتے بھی زیادہ سے زیادہ 10 دن کی زبان بندی لگتی ہے محرم کے دنوں میں. بس ہر سال میرے اوپر 3 مہینے کی زبان بندی پکی ہے. محرم دی بھی لان دینے, ربیع الاول دی بھی لان دینے, لیکن جدو زبان بندی نکلے اسی اور دھوں کاٹ کے تقریر کرنے ہیں, اسی اور تقریر کرنے ہیں. اب پرچے اتنے ہو گئے الحمدللہ, تعداد کا نہیں پتا, حقیقت میں آپ کو بتا رہا. اب اللہ کا اور فضل ہو گیا, اب اتنے پرچے ہیں کہ محکمہ پولیس والوں کو بھی نہیں پتا. لیکن پھر کوئی ایک ایسا پرچہ ہے جو سینے سے عشق مصطفیٰ نکال دے گا, کوئی ایسی کڑی ہے جو سینے سے عشق مصطفیٰ نکال دے گی. یاد رکھو اس کائنات میں آج تک کوئی ایسا پرچہ کٹا نہیں, اس کائنات میں آج تک کوئی ایسا مان تھانے دار پیدا کیا نہیں, نہ کوئی کڑی بنی, نہ کوئی جیل بنی, نہ کوئی سلاخیں بنی جو حضور کے غلاموں کے سینوں کے اندر سے عشق مصطفیٰ نکال سکے. یہ عشق ہی ہے, بس عشق کرنا ہے حضور دے نال. اگلی گال یاد رکھو کہ اس کائنات میں
وہ غالب کا شعر ہے نا کہ دنیا داری دے عشق دے اندر پوو گے نا تے جندری جی ہے بھی رول چھڑے گی، کچھ بھی نہیں رہنا، ہاں سب کچھ تو آڑا جرہ ہے وہ بھی جاندہ رہے گا۔ غالب کہتا ہے نا کہ تیرے عشق نے نکمہ کر دیا غالب، یہ جوان لڑکے نے تو آندہ ہے بشیر، تیرے عشق نے نکمہ کر دیا غالب، ورنہ بندے ہم بھی تھے بڑے کام کے۔ ہم نے کہا دنیاوی عشق دی حقیقت یہی ہے کہ کم دے بندے نو نکارا کر دے، لیکن عشق مصطفیٰ کی حقیقت یہ ہے کہ 5ویں گریڈ دے کانسٹیبل نو کائنات کا ممتاز بنا دے ہے۔ یہ بات یا نہیں ہے؟ یاد رکھو یہ عشق مصطفیٰ ہے جو مٹی کو سونا بناتی ہے اور اس طرح بناتی ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے جو انسان کی کایا پلٹ دیتی ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے جو انسان کی شخصیت نکھار دیتی ہے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے جو انسان کی شخصیت ایسی بنا دیتی ہے کہ پھر قیامت تک نام فقیر انا دے باہو، سلطان باہو، نام فقیر انا دے باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ اے تے او ہے کہ ہو اگر خود نگر خود نگر، ہو اگر خودگیر خود نگر خودگیر خودگیر ہی خودی، تو ممکن ہے کہ موت سے بنا تو مر سکے۔ اور باہو صاحب فرماندے نے کہ نام فقیر انا دے باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ آپ فرماندے نے کہ عشق مصطفیٰ دا رنگ ایسا ہے کہ جس دے اتے عشق مصطفیٰ دا رنگ چڑھ گیا نا اور پھر موت بھی اس کو مار نہیں سکتی۔ اس دے قبر بھی جناب پھلاں دے نال لدی جاندی ہے، اس دے قبر جناب وہ بھی فیض بن دی ہے۔ نام فقیر انا دے باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ اور یہ عشق مصطفیٰ کی حرارت دیکھیں۔ عشق مصطفیٰ کیا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب، آج 5.25 لاکھ مربع میل ہے ملک پاکستان جو انہاں تو نہیں چاہ رہا، اس وقت اسلامی سلطنت 36 لاکھ مربع میل، 7 گنا بڑی ریاست تھی ملک پاکستان سے۔ تو کتنے وزیر مشیر نے، جنرل نے، جج نے، ہر جج پتہ نہیں کتنے قسم سے جج نے، وہاں اکیلے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم، آرمی چیف بھی فاروق اعظم، صدر بھی فاروق اعظم، وزیر بھی فاروق اعظم، وزیر اعظم بھی فاروق اعظم، چیف جسٹس جو سے ہے وہ بھی فاروق اعظم، سارا کچھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایسا۔ تو 36 لاکھ مربع میل، لیکن عشق مصطفیٰ کی جب جھلک پڑی تو اس نے کایا کیسی پلٹی۔ آپ فرماندے نے کہ وادی تہامہ ہے اور میں عمر وادی تہامہ تو گزرے اپنے والد دے نال، اور کہتے ہیں کہ ساڑھے کولنا 5 اونٹ سن، 5 اونٹ۔ کہندے نے کہ میرے پیو نے نا خطاب نے میں نے کہا کہ عمر یہ 5 اونٹ نہ سیدھے کر کے کھڑے کر دے۔ آپ کہندے نے کہ عمر تو وہ ہے کہ جس سے 5 اونٹ بھی سیدھے نہ کھڑے کیے جا سکے۔ اگلے کھڑے کریے پیچھے نکل جان، پیچھے سیدھے کریے اگلے نس جان۔ کہندے نے پھر میرے باپ خطاب نے میں نے ماریا اور میں نے کہنے لگا کہ عمر اتنے بڑے سردار عربی نسل کا ہو کر، خطاب سردار کا بیٹا ہو کر تجھ سے 5 اونٹ بھی نہ سیدھے تو کھڑے کر سکا۔ آپ بیٹھ کے وادی تہامہ میں رو رہے، صحابہ پوچھنے لگے جناب آپ کو استقامت کے پہاڑ، بڑی بڑی جنگوں میں، خون ریزی کے مارکوں میں ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کے جسم کے اندر کبھی لرزہ بھی نہ آیا، آج رونے کی وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ عمر ابن خطاب یاد آ گیا۔ عمر ابن خطاب کی ذاتی حیثیت تو یہی ہے کہ عمر سے 5 اونٹ بھی سیدھے نہ کھڑے کر سکا، لیکن آج وہی عمر فاروق اعظم بن گیا۔ آج وہی عمر ابن خطاب جس سے 5 اونٹ سیدھے نہ کھڑے کیے جا سکے، آج وہ فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل کا تن تنہا امیر المومنین، لیکن جرأت نہیں کہ کوئی ایک شخص کسی دوسرے کا رائی کے دانے کے برابر جو ہے وہ حق جو ہے وہ چھین سکے۔ پھر یہ اعلان ہوا کہ آج کے بعد اگر کوئی کتا بھی نہر فرات کے کنارے پہ بھوکا مرے گا تو عمر اس کا بھی رب کے آگے جواب دے۔ لیکن یہ ہوا کس طرح؟ آپ نے فرمایا یہ تو حضور کے دین کی یہ پاور ہے۔ آپ نے فرمایا عمر تو وہی ایسی کہ جو 5 اونٹ نہ سیدھے کھڑے کر سکا، لیکن پھر یہ دین کی پاور ہے کہ وہی حضرت فاروق اعظم زمین پر زلزلہ ہے، ایک باری اس طرح کا کہ درہ مارن تو زمین سے مخاطب ہو کہ اے زمین کیا تیرے اوپر عمر نے حق اور باطل کو جدا نہیں کر دیا؟ کیا تیرے اوپر عمر نے حق اور عدل و انصاف کا قیام جو ہے وہ نہیں کر دیا، نظام نہیں بنا دیا؟ تو پھر تو کیوں ہلی؟ تو زمین کا زلزلہ جاتا رہا۔ تو وہی حضرت فاروق اعظم ہے، دریا نیل نہیں چڑھتا سکے، جوان ایک بچی کو دلہن بنا کے تیار کر کے اس دریا کے اندر سٹتے سن، قضا پہ توڑ دے، پھر وہ دریا چلتا سی، صدیوں تو یہ رسم چلتی آ رہی تھی۔ لیکن جب حضرت فاروق اعظم کو پتہ لگا، خود نہیں گئے، مدینہ پاک سے مصر کی طرف آپ نے خط لکھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ خط یہ ہوتے ہیں جی صدر وزیر اعظم، صدر وہ نہیں ہوندہ، وزیر اعظم وہ نہیں ہوندہ جڑا بغیرت کڑیاں نو جا کے نچاو 126 دے، یہ ہے جی وقت کا وزیر اعظم، امیر المومنین، یہ پاور ہے دین کی۔
کہ آپ نے خط لکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ خط جو ہے وہ دریائے نیل میں ڈال دو. خدا کی قسم حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ رکھا وہ خط جو کسی اور نے اس دریا کے اندر ڈالا، وہ دریا اس دن سے ایسا چلا کہ آج بھی چل رہا ہے اور قیامت تک وہ چلتا رہے گا. اور دنیا کا سب تو بڑا دریا ہے ریور نائل. دریا نیل دنیا تو سب تو بڑا وہ دریا ہے. اس ٹائم چلا ایسا چلا کہ آج تک دوبارہ رکیا نہیں اور قیامت تک یہ جو ہے وہ چلتا ہی رہے گا. اقبال کہتا ہے یہ ہے کیا؟ اقبال کہتا ہے قوت مرد فقیر از لا الہ، قوت سلطان و امیر از لا الہ. اور اس کے صدر وزیر اعظم وقت حاکم بادشاہ ایم این اے ایم پی اے کی بھی اگر قوت بنے گی تو لا الہ کی وجہ سے بنے گی. قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. اور مرد فقیر کی حیبت کیسی؟ اقبال کہنا تو ویکھیا نہیں کہ آدھا جسم حرکت کے قابل نہ ہو، بندہ بیٹھا ویل چیئر پہ ہو، تقریر نشر رحمت العالمین لاہور میں کرے لیکن پوری دنیا کا کفر اس کے لبیک کے نعرے سے کانپ جائے. یہ قوت کیا؟ اقبال کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دار میں اس میں محبت سے اجالا کر دے. دسو جی لبیک کا نعرہ سے کوئی واقف ہی کوئی نہیں تھا، لیکن امیر مجاہدین کی زبان سے وہ لبیک کا نعرہ ایسا لگا کہ اب ہر دنیا کے ہر کونے میں، ہر ڈگر میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر صوبے میں، ہر شہر میں آج لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ گونج رہا ہے کہ نہیں گونج رہا؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک. عشق مصطفیٰ کی تاثیر. پھر اقبال کے اندر تو ویکھیا نہیں کہ یہ عشق مصطفیٰ کی جھلک جب بھی بات بنے گی وہ عشق مصطفیٰ سے بنے گی. اقبال کے اندر اے جھلک عشق مصطفیٰ کی جھلک جب ابن قحافہ میں پڑی تو وہ صدیق اکبر بن گیا جو علامہ صاحب گل کر رہے سن. یہ عشق مصطفیٰ کی جھلک جب عمر ابن خطاب میں پڑی تو فاروق اعظم بنا، عثمان ابن عفان میں پڑی تو ذو الریز بنا، علی بن ابی طالب میں پڑی تو حیدر کرار شیر خدا بنا، خالد بن ولید میں پڑی تو سیف اللہ اللہ کی تلوار بنا، پھر نعمان بن ثابت میں پڑی تو امام اعظم بنا، اور عبد القادر جیلانی میں پڑی تو غوث اعظم بنا، معین الدین چشتی اجمیری میں پڑی تو سلطان الہند بنا. پھر وہ عشق مصطفیٰ کی جھلک گوسار مارکیٹ میں 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل سپاہی میں پڑی تو وہ کائنات کا ممتاز قادری بنا. پھر وہ عشق مصطفیٰ کی جھلک اس عالم دین پہ پڑی جس کا آدھا جسم حرکت کے قابل نہیں، بیٹھے ویل چیئر پر، لیکن وہ عشق مصطفیٰ کی جھلک جب پڑی تو پھر وہ وقت کے مجدد بنے اور جناب قاسم عشق مصطفیٰ بنے. پھر پورے دنیا کے امیر مجاہدین بنے کہ نہ بنے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا بلال حبشی کو دوام ہے. تے عشق مصطفیٰ دی جھلک جدو سانو انشاءاللہ جدو ساڑھے جنازے اٹھنے نے نا تو پھر اگر عشق مصطفیٰ دی جھلک پہ گئی تو پھر جنازے کے اندر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگنے ہیں. تو پھر ای اگر عشق مصطفیٰ دی جھلک پہ گئی سانو قبر دی تاریکی پھر قبر میں سرکار آئیں تو ان کے قدموں میں گروں. گھر فرشتے اٹھائیں کہندے پھر اللہ عزا فرماندے پھر فرشتے نے میں نے کہا اٹھ تو میں اٹھوں کوئی نہ حضور کے قدموں سے لپٹ گیا. گر فرشتے اٹھائیں تو میں ان سے یہ کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے میں کیوں کر اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دن ربا کے واسطے. اللہ عزا فرماندے نے کہ تینوں پتہ نہیں میں تو مرے اس دن آستے ساں کہ قبر کے اندھیری رات ہوگی، پھر حضور کا جلوہ ہوگا، پھر نور کے جنت کے چشمے بہا دیے جائیں گے، پھر احمد رضا کے ہونٹ ہوں گے، حضور کے تلوے ہوں گے، احمد رضا کا سینہ ہوگا اور حضور کے جناب وہ پیر ہوں گے. کہندے نے پھر میں حضور کے قدموں سے میں نے اٹھنا کوئی نہیں. پھر عشق مصطفیٰ دی جھلک پولیس رات کے سامنے جدو اسی جا کے کھلونا ہے کہ انشاءاللہ جو اس دن ساڑھے عشق مصطفیٰ دی جھلک پہ گی. پھر اعلیٰ حضرت کہندے نے پھر لوگوں نے کٹنا ہے، لوگوں نے گرنا ہے تے اے رضا اب وجد کرتے گزر جا رہی ہے. کہندے نے پھر اسی تے جناب لبیک دے نعرے لاندے لاندے اس طرح کر کے وجد ہی ہے نا لبیک لبیک کہہ کے اسی انشاءاللہ پولیس رات جون سے وہ بھی پار ہو جانا. آگے پھر کہہ دینے کہ یا رسول اللہ تیرے عشق کے صدقے. اور آگے جے گیا آگے دوزخ دی حق تے آگی پھر ان کے پڑھنا ہے. اللہ حضرت کہندے نے پھر گل یہی ہونی ہے عاشقاں دی یا رسول اللہ تیرے عشق کے صدقے. کہندے نے پھر جو عشق مصطفیٰ کی جھلک پڑھنی ہے
تو دوزخ دے سامنے تو گزر جا کے جناب سیدھا جنت الفردوس کا ٹکٹ اندر داخل ہو جانا ہے. تو کہندے نے پھر اس یہی کہنا کہ یا رسول اللہ تیرے عشق کے صدقے چھوٹے ہم سے سستے. اور لگا سیدھے بڑے سستے ہیں کمینے تو سانو جنت الفردوس کے اتنا بڑا محل. یا رسول اللہ تیرے عشق کے صدقے چھوٹے ہم سے سستے اور جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا دی. انہیں ساڑھے اندر یہ جو عشق مصطفیٰ دی جو طرف بنی یہ تو وہ ہے کہ جو آگ جو سے ہے وہ بھی بجھا دے گی. کچھ گل سمجھ آئیے جی. تو جب پرچہ ہو گیا تو پھر 80 بھی دری آدھے تسی بھی دری ہو. ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہے. تسی دین دا کام کرو. باقی انشاءاللہ ساڑھے تے بھی اتنے پرچے نے جدو قبر ہی جانے تے پرچے نال لے کے جانے ہیں انشاءاللہ. اجے وصیت کی بھی ہے انشاءاللہ کچھ تے کرو نا جی. ایسے تو یقین کرو واللہ گھر والوں کو یہ نصیحت وصیت کی ہے کہ وہ پرچے رکھے ہوئے ہیں جتنے ہمارے پاس ہیں. تے جدوں جانا نا جی انشاءاللہ تے کفن دی دائیں طرف جون سے ہے نا وہ 7 پرچے ہوں گے تے قبر دی اندھیری رات ہونی تے پھر فرشتے آن گے تے پھر جناب پھر گل ہے نا پھر تسی پرچے کٹ کٹ کے دسو. کہیں گے نا بتاؤ کہ اس نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو. آپ نے کہنا الحمدللہ 100 پرچے کٹا کے پہنچا ہوئے تیرے بعد واسطے. اور لگا پرچے بھی تیرے پرچے جناب نے ساڑھے پیو واسطے تے ساڑھے اتنے نہیں کٹے گئے. پرچے جو کٹے گئے حضور کی عزت کے لیے کاٹے گئے. لگا دیکھنا ہے تے سندے ہے نا جی جنت کی. ہتکڑی جون سی ہے شیخو کہندے سے یہ میرا زیور ہے. میں کہا نہیں ہتکڑی جو حضور کے نام پر لگے وہ جنتی سے گھڑی وہی ہے نا ہتکڑی جو حضور کے نام پر لگے. باقی گل یہ ہے کہ نچن والے دے پتر دے میدان لائی کدے نہیں سکتے. ساڑھے علاقے دا فواد ڈبو ہے جو جی اور ڈبو بیچارہ لوسی تے لکڑ تے ڈبوان تے بس دی گل ہی کوئی نہیں. ہم لوسی تو نہیں ہے اسی لوسی کتے ہیں. بولو جی سارے اچھی بولو اسی لوسی کتے ہیں. لگڑ تسی لوسی نو کیا کہندے ہو. ہلکا لگا لگڑ لگا لٹ لٹ نال لوسی لگڑ لٹ لگا لگیڑ للپیٹ. اور جناب ہم یہ کتے اسی یہ ہیں جی اسی لوسی ہیں اسی لگڑ ہیں اسی ڈبو ہیں اسی ڈبو کتے بھی نہیں. الحمدللہ اسی نسلی دا ماکاں لگو تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت میری. اے تو ڈبو نے نا اے نے لوسی لگڑ لگیڑ. ہم تو نسلی کتے ہیں در مصطفیٰ کے کتے بیٹھے ہم. یا سنا تجھ سے در سے سگ اور سگ کے اندر کتے نو تجھ سے در سے سگ اور اس کتے سے نسبت میری اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے نہ پرچے سے نہ کڑی سے نہ جیل سے نہ تھانے سے. اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے کاشر میری گردن میں بھی رہے نام کا پٹا تیرا. ایک بات کرو اے حضور دے نام دے غلامی والا پٹا گلے دے اندر ہوئے. یہ پٹا رہا نا تو قبر بھی بن جانی حشر بھی بن جانی دنیا جو سی ہے وہ بھی بن جانی. دیکھیں نہیں اور ڈبو 2 دن جیل نہیں کاٹ سکیا 2 دن نہیں جیل کاٹ سکیا. تو ساڑھے ہوتے جو زم ہے اسی تو جناب کتنے 7-8 سالوں تو جیلہ میں کاٹا ہے جیلم کے اندر. تو 2 دن وہ جیل نہیں کاٹ سکیا تو رون لگے. تو اس دی گھر آلی تصویرہ لے کے پھرے بچیاں دی جی یہ 2 بچیوں کا باپ ہے یہ 2 بچیوں کا باپ ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. بچیوں کے ساتھ باپ کو ملنے نہیں دیا جا رہا. میں کہا یہ تو 2 دن ہوئے ہیں تسی تو اس طرح رو بیٹھے جس طرح 20 سال ہو گئے پیو تیرا اندر گیا ہے. اے تو 2 دن ہوئے. تو وہ کہتی ہے کہ 2 بچیوں کا باپ ہے. اور پھر وہی جدا جب وہ جدا رہا ہو کے آیا اور ٹی وی تے بیٹھے سی لائف اس طرح کیمرہ لگیا. تو وہ انٹرویو والا پتہ ہے اس کو کیا پوچھ گیا. اس کو کہنے لگا کہ how was your experience آپ کا تجربہ کیسا تھا آپ کا تجربہ کیسا تھا جیل کا. بچے تو یاد آئیں گے تیرے کو رو کے نہ کہنے لگا بیڈ برا. تیرا تجربہ کیسا سی برا. میں کہتے ڈنگیاں لتا پولیس مقابلے تینو کیا کس سے تو پہلے بڑکیاں مار. میں کہا لے بیک والوں کے پاس اسی تک کل عدم بھی ہوئے امیروں مجاہدین جدو بھی جیل تو آئے نا 6 مہینے کے بعد اسی پوچھا جناب پھر دسو سناؤ کیسی جیل رہی. آج نے فرمایا گل لے کے چس بڑی آئی. اسی تو آج تک نہیں ہے کیا بیڈ اسی کہتے روئے ہیں جی اسی تو جیل نہیں چاہے ہمارے ماں باپ بھی خوش بیوی بچے بھی خوش. تے باہر آئیے تے پھر استقبال تے پہلے خوش تے ایمان بھی پہلے تو زیادہ اور کبھی ہو جائے مضبوط ہو جائے چہرے دوتے اور چمک آ جائے. ہم نے کہا یہ وجہ کیا یہ جبر و قہر نہیں یہ عشق و مستی ہے. جبر و قہر نہیں یہ حضور کی عشق و مستی ہے یہ حضور کی دین کی برکت ہے. تو اس نے کہا کہ جناب آپ کو بچے تو یاد آئے ہوں گے تو رون لانے. یقین کرو کہ میں نے اپنی جیل یاد آ گئی. جب میں آخری باری گیا میں کہ تو ہے گرفتار جنم تو تے کسی بھی ہوئے سا. تو میں آخری باری جدو گیا نا اس باری جیل
4 مہینے بعد میں رہائی ہوئی پٹیالہ جیل پنڈی. ویسے جیلم میں نے کھجل بھی بڑا کرتے سن, کدے جیلم کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر. اسی کہتے سن کوئی نہیں ستم کر ادھر آ ہنر آزمائے. میں کہا ایک تو گل کوئی نہیں. پھر مجھے 3 دن انہوں نے جب ریمانڈ کے لیے رکھا, ایویں میں نے چک کے لے گئے دوبارہ ڈیالہ کو, اور کسی کو نہیں پتا تھا. ایسے انہوں نے میں نے رکھا ادھر تھانے دے اندر جیلم. آپ یقین کریں کہ 3 دن متواتر 3 دن بدھ جمعرات جمعہ 3 دن انہوں نے میں کھان واسطے دانا بھی نہیں دیتا. اور جو صدری باہر کھڑا تھا خدا دی قسم وہ کہنے لگا کہ جناب ہمیں اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم آپ کو پانی کا گلاس بھی دے سکیں. تو میں ایک بندہ ادھروں گزرا, میں کہا چلو وہ نہیں تو یہ قرآن تو دے سکتا نا, اتنا تو شرما جائے. اس نے قرآن مجید تجھے دیا اور نال وہ باتھ روم کی جو ٹوٹی سی اسی سے ایک بوتل پانی کی بھری. سبحان اللہ. صبح پانی پینا ہے, سحری دے بعد قرآن مجید تلاوت کر کے روزہ رکھنا ہے, پورا دن تلاوت کرنی ہے, رات نو شام نو جناب تو پانی پی کے روزہ افطار کر لینا. 3 دن اسی کچھ بھی نہیں کھاتے تو سانو تو پھر بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اسی کیا حضور کے نام تے بکرے تے بھی اسی کھاندے ہیں نا, حضور کے نام تے بکرے اسی کھائیے. مولوی صاحب آ رہے ہیں پہلے بتا دیا جاتا ہے شہری مرغی وہ کھاندے نہیں نے. اسی ویسے آج تک کدے نخرے نہیں کیتے, جو مل جائے دال صاحب ویسے ہوتا ہی ہے. مولوی صاحب آ رہے ہیں, پیر صاحب شہری مرغی وہ نہیں کھاتے اور بڑا گوشت وہ نہیں کھاتے, یورک ایسڈ ہو جاتا ہے. میں کہا پیچھے دے پہ ہرن دا گوشت ہی ہے یا مچھلی رہ گئی یا بٹیرے رہ گئے. کھاؤ اچھی بات ہے, کھانا چاہیے, لیکن جب کھاندے ہو پھر حضور دین دا پہرا بھی تو دیو نا جی. ایسا نہیں ہے کہ کھا کے وقت ہے تو بندہ جو ہے وہ نس جائے. میں کہا یار کوئی نہیں پولیس والا, میں کہہ رہا بعد آگے بکرے تے چرگے تے جناب حلوے تے اے بھی تے اسی کھاندے ہیں نا. جو 3 دن حضور کے نام پہ بھوکا رہنا پڑ گیا تو اس میں کون سی پریشانی. تو پھر بس اب بعد میں سمیٹ رہا, وقت پہ نظر ہو گھنٹہ ہو گیا تقریباً تقریر آگئی. تو پھر وہ منو میں انسداد دہشت گردی میں نا مجھے انہوں نے جب جج کے پاس میں گیا پھر میں باہر نکلا. وہ دن مجھے یاد آیا جب فواد ڈبو دن میں سنی, ویسے نہیں یاد آیا اتنا عرصہ, لیکن اس دن نا جب رویا نا اس دن میں یاد آ رہا. ہتھکڑیاں لگی ہیں اور شدید گرمی اور جو بختر بان جی گڈی ہوتی ہے اس کے اندر مجھے انہوں نے بند کیا ہوا. تو باہر نہ کوئی پولیس والا سی, پتہ نہیں اس کا کسی طرح والد صاحب کے ساتھ رابطہ ہو گیا. تو میں جب جیل میں گیا, میں خود 2 بچوں کا باپ تھا. تو جو چھوٹی چھوٹی جالیاں نہیں ہوتی ہوتے ادھروں میں نے کہندہ ہے رضوی صاحب تھوڑے واسطے بڑی خوشخبری ہے, آپ کے والد صاحب سے میری بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تیسری بیٹی کی نعمت سے نوازا. بچی ہوئی. میں کہا سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. تو کہندے نے کہ آپ کے والد صاحب کچھ میں نے کہ بتائیں کہ بیٹی کا نام کیا رکھیں. میں کہا سی خود چونکہ خادم حسین دے منن والے ہیں اور کربلا کے مسافر ہیں ہم بھی, تو بیٹی کا نام زینب رکھ دیں. پہلے بیت طاہر کے نام کے اوپر حضرت زینب سلام اللہ علیہ. میں کہا جی بیٹی کا, میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کڑیاں لگی ہوئی تو بیٹی کا نام میں نے رکھ دیا زینب. تو اگلی گال اس نے میرے تو وہی پوچھی جو جملہ فواد چودھری تو پوچھا گیا جناب بچوں کی یاد نہیں آتی. اس میں نے کہا جی تسی ہسن لگے ہو تو تانوں تھوڑے ماں پیو دی یاد نہیں آ رہی, اتنا عرصہ ہو گیا, رائی دا چانس کوئی نہیں. آج میں تانوں خوشخبری بھی دیتی تو بچی دیکھن دا دل نہیں چاہ رہا, یاد نہیں آ رہی. تو میں کو ہسیا, میں کہا یار کمال ہے, یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, لبس ایک جہاں تو جہاں فدا, تو جہاں سے بینا جی فرا کروں کیا کروڑا جہاں. میں کہا کوئی نہیں انشاءاللہ جدو جائیں گے تو پھر کوئی نہیں مسئلہ. تو بات یہ ہے کہ پھر ایک بار اسی طرح استداد دہشت گردی دی عدالت جیسی کہ اس طرح لڑکے سامنے بیٹھے ہوئے, مجھے خیر وہ دے دیتے تھے کرسی شرسی بینچ لگے ایسے اس کے, تو لڑکے اس طرح بیٹھے دھوپ میں وہ بٹھاتے تھے رمضان کے مہینے. تو ایک بار جج دی گڈی لگی ہوئی سامنے اور جناب پولیس والے نہ نسدے آ گئے اور میں لڑکے کھڑے ہو ایک 2 بچے سے کھلو گئے بتاؤں. میں کہا تھلے بیٹھ, میں کیا ہے کوئی بم پھٹن لگیا کیا ہو رہا ہے. نہیں جی جج صاحب آ رہے ہیں. میں کہا جج آ رہے تھے پھر تیرا جج ہوئے گا ساڑھا دن میں نے کیا. اور میں نے کہا نہیں جی آپ کھڑے ہونا, جج آ رہے ہیں اور جناب پھر سمجھا کرو. میں کہا سی کہ سمجھے تیری نوکری دا مسئلہ ہے, تو کھلو اس سلوٹ مار سانو کیا جج نال. نہیں پھر آپ کا کیس لگا ہوا اور آپ کو نہیں پتا کہ جس کو رب عزت دے اس کو ہمیں بھی عزت دینی چاہیے. میں کہا رب نے تو عزت دی داتا علی اجمیری کو, میں کہا ہم عزت کرتے ہیں, رب نے تو عزت دی 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل سپاہی ممتاز قادری کو, اس کے پاؤں میں نے بھی چومے. میں کہا رب نے تو عزت دی امیر مجاہدین کو, تو ان کی عزت تو ہم بھی کرتے ہیں. میں کہا تینوں کس نے کیا کہ اس جج کو میں نے رب نے عزت دے دیتی ہے. اور کہندہ نہیں پھر آپ کا کیس خراب ہو جائے گا. کہندہ کہ کھڑے ہو. میں ایک بار قسمیں لڑکے نے کہا میں بیٹھ جاؤ, کسی نے کھڑے نہیں ہونا. اس بڑا زور لایا, 8-10 پولیس والے آگے, لیڈ کمانڈو بھی. میں کہا پتر پوری پنجاب پولیس لے آج, ایک منڈا بھی تو ساڑھا کھڑا کر کے 10 دیتے میں تیرا ماننا. ایک بندہ جو صاحب وہ کھڑا نہیں ہویا. میں نے آخری پتہ یہ کہنے لگا, کہندہ رضوی صاحب تسی ایسے ضد کر گئے ہو,
تو آپ کا کیس جج کے پاس لگا ہے، کیس خراب ہو جائے گا۔ میں کہا یہ تو تم کہہ رہے ہو، تینوں کس نے کہا کہ ساڑھا کیس جج کے کول لگا ہے؟ میں کہا خدا کی قسم ہمارا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا کیس دربار مصطفیٰ میں لگا ہے۔ میں کہا جس دن حضور دی کچہری تو ساڑھی جس طرح دستخط ہوگی نہ رہائی، تو میں کہا کسی دا پیو کے جج بھی نہیں ڈاک سکتا سامنے۔ تو ہی گل ہوئی جدو ہوئی رہائیاں تو اس طرح رہائیاں ہوئی، پتہ ہی کو نہیں لگی۔ ٹھیک ہے، تو بس اس لیے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑے ہو، ادارے کے ساتھ پورا تعاون کریں۔ آج دے بعد وعدہ کرو جڑے تواڈے کول دانے ہون گے، جو آپ کے پاس پیسے ہے، جو کچھ ہے، دسو جی کم ہے یا زیادہ ہے، حق لال کہنا، حرام نہ نہیں ہے نا مان۔ اور کس کی وجہ سے؟ حضور کے نالین کا صدقہ ہے، حضور کا صدقے کھا رہے ہیں نا، جو پیسے نے جو کچھ بھی حضور کی وجہ سے ہے، سر دے بال تو لے کے پاؤں دے ناخن تک، اگر صحیح سلامت اسی آتے حضور دے دین دے وجہ تو آج دے بعد وعدہ کرو کہ جتنے بھی جو کچھ تواڈی توفیق ہے، دانے نے، تواڈے کول پیسے نے، جو کچھ بھی ہے، وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ کا پیسہ، آپ کا سرمایہ کسی دنیا دار کے اوپر خرچ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو حضور کے دین کے اوپر خرچ ہوگا۔ وعدہ ہو گیا جی پکا، آج تو پہلے جو ہو گیا توبہ پکی، وعدہ کرو آج سے بعد پیسہ خرچ کرو، تواڈے نال مدرسہ اس تے لاؤ تے اگلی باری انشاءاللہ اگر زندگی رہی تے اگر اسی آئے تو پھر یہ مدرسہ انشاءاللہ اس سے بڑا تعمیر ہونا چاہیے۔ ساڑھے بیٹھے ہمارے گھر اگر اچھے تیار ہو سکتے ہیں تو پھر مدرسہ دیکھو جی، اسی اپنا مہمان، اسی تواڈے کول مہمان آئیے تو تسی سانو چنگا کر کے کھانا کھلاؤ گے، کیونکہ ہم آپ کے مہمان ہیں۔ تو جو مدرسے کے اندر بچے پاڑے، آپ کا مہمان گوشت کھائے، اچھا کھانا لے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہیں مدرسے میں بیٹھے ہیں، دسو جی گرانت اندر سب تو سونی روٹی دینا دا کھانا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سب تو سونی روٹی کھلاؤ گے نا جی انشاءاللہ۔ ہاں، جو دانے نے، جو پیسے نے، جو کچھ ہے مدرسے کے اوپر خرچ کریں، مساجد دے اوپر خرچ کرو، جس بندے دے کول کھان واسطے کوئی نہیں اس دی مدد کرو، جس کے پاس علاج کے لیے پیسے کوئی نہیں سارے گاؤں والے مل کے اس کی مدد کریں۔ لیکن خدا دا واسطہ جی ہاتھ بندے بیٹھو، اے جو دنیا دار ہے انہوں دے اوپر پیسہ نہیں لانا، 1 روپیہ نہیں، انہوں دی حمایت نہیں کرنی۔ آج کے بعد ہماری زبان، ساری جند، ہماری جان، یہ سب کچھ رسول اللہ کے دین کے لیے انشاءاللہ۔ نظام مصطفیٰ کے نفاذ واسطے کھڑے ہو، اے دین تو تسی دور ہوئے ہو نا جی، اے یہ ملک پاکستان سوچو جی، اے گرامہ دا تو چلو اور ماحول ہے، چلو دانے شانے اپنے لگے ہوئے رائی اپنی زمینہ نے، حاصل پور 2 ماں باپ ہیں اور پھلا آرگے انہوں نے بچے نے 5-5 6-6 سال دے، ایک بیٹا ایک بیٹی، خدا کی قسم ان دونوں ماں باپ نے ان بچوں کو اپنے ہاتھ سے زہر کھلایا، اپنے ہاتھ سے زہر کھلا کے خود بھی زہر کھا کے مار گئے۔ لاہور کا وہ باپ جس نے اپنی بیٹیوں کو ہاتھ سے اس طرح چھری تو ذبح کیا اپنی بیٹیوں کو، پھر پھانسی کا پھندا ڈال کے وہ بھی پنکھے کے ساتھ جھول گیا، اور اس نے یہ خط لکھا جاتے ہوئے کہ وہ ملک جو تم نے رسول اللہ کے نام پہ لیا، جہاں تسی ہے کہ آسی کہ عدل و انصاف کا ترازو قائم ہوگا اور جناب عدل کا نظام آئے گا، لیکن جہاں جو وقت کے حاکم ہیں بدماش، انہاں دے کتے بھی گوشت کھاندے نہیں کہ نہیں، ان کے کتے بھی دودھ پیئے، تو ساڑھے بچے نو کھلان واسطے وقت کا دانا ہوئے، دانا بھی نہ ہوئے، ماں پہ انہوں دین واسطے 2 وقت کی دعائی نہ ہوئے کہ یہ ملک پاکستان اس لیے ہم نے لیا تھا، اس لیے ہم نے لیا تھا۔ سپاہی جو گولی کے دھانے کے سامنے کھڑے اس بیچارے کی 30,000 تنخواہ، تو جڑا آئی جی جناب اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھا گوگی مارن دے اور جناب 10 لاکھ روپے تنخواہ، کہ یہ اسلام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جدو آپ امیر المومنین بنے، آپ نے فرمایا کہ میری تنخواہ اتنی لگا دو جتنی دیہڑی دار مزدور دی دیہڑی ہے۔ انہوں نے کہا جناب تہاڈا گزارا نہیں ہونا، آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جتنی تنخواہ ابو بکر کی زیادہ کی جائے گی اتنی دیہڑی دار مزدور کی دیہڑی بھی زیادہ کر دی جائے گی۔ ہم تو اس نظام کی بات کرتے ہیں، دسو جی اتو لے کے تھلے تک سارے دن مزدوری دیہڑی ایک ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں، اس کے بعد جو جتنی زیادہ محنت کرے گا اس کی اجرت اتنی زیادہ جو سے ہے وہ زیادہ کر دی جائے گی۔ یہ ہے جی دین اسلام کا نظام۔ اور بندہ لکھ کے مریا، اس کہا جی میری بچیاں 5ویں چھٹی پڑھ دی سن، بچیاں لوگ کی جوان ہو رہی ہیں سن، انہوں نے کہا کہ انہوں نے کھان واسطے روٹی کا ایک دانہ نہیں ہے، اور گھر کے چھت سر دتے کوئی نہیں، مالک مکان آ جاتا ہے کرایہ دین واسطے کوئی نہیں۔ اب جو ہم معاشرے کے سامنے تماشا مارے، اے بچیاں جنہاں دی کل کرانو متھے دے اوتے جو طائفاں دے ٹھپے لگنے نے، اور معاشرے نے ان کی بوٹیاں گوشت بھی نوچ کے کھا لینا، انہوں نے جی ہر رات مرنا تے بہتر نہیں ہے کہ اسی ایک رات ہی اج ہی عزت نال مر جائیے۔ بتاؤ جی کیا ملک پاکستان اس واسطے تسی لیا سی؟ آج جی تسی یہ سمجھ دو نا کہ ساڑھے پول دانے ہیں، ہمارے پاس کھانا ہے، آج وقت ان پر ہے۔ خدا کی قسم آج اگر اسی ظالم دے خلاف نہ کھڑے ہوئے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آج اگر آپ نہ کھڑے ہوئے، تو یہ وقت کل کو میرے اور آپ کے اوپر جو ہے وہ آنے کو ہے، تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے۔ قیامت میں اگر مان گیا نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑے ہوں، کبھی بھی
اپنا پیسہ یا اپنا قول یا اپنا فعل کوئی ایسی حرکت نہ کرو جو اللہ اللہ کے رسول کے دین کی مخالفت کرے. نہیں کرو گے نا جی انشاءاللہ. یہ پھر تحریک لبیک یا رسول اللہ ساتھ دیو گے جی انشاءاللہ. چنگے کام پورا گراں اس طرح انشاءاللہ جی ہے یا نہیں, اکٹھے ہونا سارے انشاءاللہ. آپ کو بندہ الجہاد باقی یہ ہے روٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دین کبھی بھی آپ کو بھوکا نہیں مرنے دیتا. فاروق اعظم کیا فرماندے سے میں نے خود آج تو انہوں کے کہندے نے بچہ برتی کرا دینا, اے روڈ پکی کرا دینا, پھر بھی تہاڈی گل ادو ہی بنے گی جدو سرکار دے در تو اے پولیس والے اج بھی جدوں دے نال میری کوئی گل ہوئی ہے جانتے نے مینوں زیادہ بیشتر کراچی تک اسی گئے ادھر بھی پولیس والے مینوں زیادہ جانتے سن. میں نے خود بطور انسپیکٹر میں نے پولیس میں 9 سال نوکری کی ہے. دسو جی بندہ ڈائریکٹ افسر بھی بھرتی ہوئے پھر 3 سال نوکری بھی رہندی ہوئے پھر پھل بھی لگے ہون چنگے, لیکن جدو گل آئی نا حضور دی دین دی سربلندی دی, جب آئی نظام مصطفیٰ کی بات میں نے کہنے سے جو لبیک چھاڑ دو جی امیر مجاہدین کا ساتھ چھوڑ دے جی, تسی یہ کہن دو جی ہم نے ان کو گرانا ہے حضور کا دین لے کر آنا ہے, آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. تو میں کیا کٹ دے ویسے کڑی پریشانی میں کہا سے لکھیا ہی نہیں ہے تسی سانو رکھو. نہیں جی پھر آپ کی 9 سال کی نوکری میں روپیہ آپ نے حرام کا کھایا نہیں, 1 روپیہ آپ نے رشوت لی نہیں. سانو یہ تو دسو نا آج تو آنے نوکری تو کٹ دیاں گے. جیسے آج دے حاکم ایم این ایم پی ہے تو دوسری پارٹیاں تو آنو کہن دیا نے جناب بتائیں پھر ملک پاکستان کیسے چلے گا. اور میں نے ایس ایس پی کہنے لگا کہ آپ کو نکال دیا جائے گا بھی نوکری سے, تو پھر تو بتائیں کہ آپ نے روپیہ حرام کا کھایا نہیں, 9 سال میں روپیہ آپ نے رشوت لی نہیں, کہ آپ کے گھر کا چولہا پانی کس طرح چلے گا, بیوی بچے روٹی کس طرح کھائیں گے. تو 2017 میں نے اس کو یہ جملہ کہا, میں نے کہا یاد رکھو کہ اگر حکومت پاکستان کی نوکری اور ABCD اگر مجھے اور میرے بیوی بچوں کو روٹی دے سکتی ہے تو رسول اللہ کی غلامی اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے گی. الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے گی. جیسے بھوکے تو نہیں مرے, لکھاں روپے تنخواہ لین والے رو رہے نے. امیر مجاہدین فرماندے سن کہ کدے تسی یہ سنیا ہے کہ کوئی مولوی بھوکا مریا ہے. 12,000 روپے تنخواہ لینے والے مولوی حضور کے نام پہ تگڑے ہو کے بیٹھے میں, تو انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑے ہونا ہے. بس ایک سوال ساڑھے تو ہونا ہے, اگر اس کا آپ کے پاس جواب ہے تو آپ دے دیں, ہمارے دل کا درد آج ختم ہو جائے گا. سانو کراچی تک اس کا جواب ملے ہے کوئی نہیں. 150 کروڑ مسلمان پوری دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں. آپ سب حضور کے نام کے عاشق بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ حضور کے نام کا کلمہ پڑھا, حضور دے عاشق بیٹھے ہو رہا. 21 کروڑ تو زائد مسلمان ملک پاکستان میں موجود ہیں. خدا کی قسم پوری دنیا میں 1 انچ بھی زمین کا ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو, جس کے اوپر شریعت کا نفاذ ہو. تو پھر بتاؤ جی وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے اپنے وطن سے, اقبال کہتا ہے کہ وہ دین حضور کا بڑی پاور دے نام مدینہ پاک تو نکلے اسی چائنا تک حضور کے نام کے جھنڈے لہرا دیے, 36 لاکھ مربع میل پہ حضور کے نام کا جھنڈا لہرایا. لیکن آج 1400 سال گزرے کوئی نہیں. دنیا جب سے بنی 1400 سال کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ قریب 10 صدیوں کا 1000 سال کا, تو بھی 1400 سال نہیں گزرے. چاہیے تو یہ تھا کہ دین اور پھیلتا, 36 لاکھ سے 72 لاکھ پہ جاتا, پھر 1 لاکھ مربع میل پہ جاتا, لیکن وہ 36 لاکھ سے سکڑتا الف لام میم چھوڑ دیا, یاسین چھوڑ دی, قرآن و حدیث چھوڑ دیا, دین کو سیاست بنا دیا. اب کیا ہے جناب, اب وہ سکڑتا. خدا کی قسم اس دنیا میں 1 انچ بھی ایسا حصہ نہیں ہے جس کے اوپر شریعت کا نفاذ ہو, جس کے اوپر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو. تو ہم نے اپنے بزرگوں کی کمائی کی کیا پھر مل ڈالا, کیا ہم نے اس کی جو سی ہے وہ حفاظت کی. اقبال کہتا ہے کہ وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے اپنے وطن سے, آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے. تو اٹھو حضور دے دین آستے, حضور کے دین کے لیے اٹھیں. بس ہم اذان دے کے جا رہے, نہ کر دے بھی بہت لمبی میں گال کر گیا, ویسے میں اتنی لمبی تقریر کرتا نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ بس ہاتھ جوڑ کے جا رہے. دسو جی تسی خود خاندانی لوگ بیٹھے ہو, کوئی بندہ تو آڈر درد ہوتے آ جائے, آپ کے دروازے پہ آ جائے اور وہ اپنی ذات کے لیے نہ ہے, دین آستے وہ جولی پھیلائے تھے, تسی اس نے خالی ہاتھ بھیجو گے. کہ اسی مولوی بھی ہاں اور دیندار بندے بھی ہیں اور مسافر بھی ہیں, مسافر کی اسی تو آٹے سامنے جھولی پھیلان آستے آئے ہیں, صرف اپنے لیے نہیں. خدا کی قسم اسی تو انہوں ایک کہنے ہیں کہ جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھا آج انہوں نے نظام مصطفیٰ سے کھڑے ہو جائے, آج حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو جاتے. پھر سانو خالی جھولی تو نہیں واپس لٹاؤ گے نا جی انشاءاللہ, حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو گے جی انشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دعائیں. آپ کے ماں صاحب کدھر نے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ یہ جناب بانی ہے مدرسے کے, بادشاہ یہ بہت بڑے نصیب کی یہ بات ہے, ٹھیک ہے, کہ لوگ اپنی زمین اپنی ساری جگہ انہوں نے مدرسے کے لیے وقف کر دی. اب دنیا تو جانا ہے, جدو چلے بھی جان گے پیچھے بچے
الف لام میم پڑھن گے انہوں نے بھی ثواب ہے تو انہوں نے بھی ثواب ہے. چنگے کام کرنے نے سارے ان کے دستے بازو بنے علامہ صاحب کے ان کے انشاءاللہ اس علاقے دے بچے تسی حافظ بنانے نے انشاءاللہ. اس مدرسے کو آپ نے جو ہے وہ دین کا مرکز انشاءاللہ آپ نے بنانا ہے. اسی بھی بڑی بڑی جگہ تے گئے جی ایسے میں آ رہا سا رستے میں انہوں نے کہہ رہا سا میں اتنا دور گراؤں اتنی جگہ میں کہا جی ادھر کیا مجموعہ ہونا ہے کہ لوگ ہونے ہیں. تو پھر دسو اسلام بنے ہیں کہ نہیں بنے, تو پھر روحانیت کیسی ہے. تو آپ لوگوں نے حضور کے دین کے لیے کھڑے ہونے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری چلنے والی سانس تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. 2 منٹ بیٹھو تشریف رکھو, 2 منٹ بیٹھ جاؤ, منت علی گل یار بیٹھ جاؤ. ایڈا سونا بیان ہویا تو تسی 2 منٹ تشریف رکھو, 2-4 علاج مدرسے دا لگنا بیٹھ جاؤ. سب تو پہلے تا میں عرض کراں گا اللہ جل شانہ دی بارگاہ دے اندر حضرت صاحب اور جنہ دوستہ نے اس محفل کا انتظام کیتا, رب کریم انہوں نے دنیا کا رسولی فرمائے. پہلا اعلان ہے انشاءاللہ الرحمن رب رسول دے فضل و کرم دے نال حضرت صاحب دی دعا دے نال اگلا سال قاری صاحب اعلان کرا رہے اگلے سال انشاءاللہ الرحمن تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوئی گی اور اس دے وچ بیان کرن واسطے امیر المجاہدین دے لخت جگر حضرت علامہ مولانا انس رضوی صاحب نو عرض کریں گے انہاں مہربانی فرمائی تو تشریف لے آون گے. انہاں دے وسیلے دے نال انشاءاللہ الرحمن ساڈا ارادہ ہے سبحان اللہ تے کہہ چھوڑی سونی گل دسی تانوں. پہلا اعلان اے ہے. دوسرا اعلان ہے اس مدرسے تو بعد اللہ دے فضل و کرم دے نال اسام بنگلے تے 10 مرلہ جگہ اور ایک بندے رکھے کیتی ہے. محمد طاہر نے اپنے والد سال ثواب واسطے اتھے بھی کام تقریباً شروع ہو چکے ہیں, ایٹا سے ٹھیک گئی ہیں وہ بھی قاری صاحب دے زیر نگرانی کام چل رہی ہے. اور 8 مرلہ پبر والے شہر دے وچوں بچیاں دے درس واسطے قاری صاحب نے خریدا ہے. انشاءاللہ الرحمن ارادہ اتھے بھی ہے کہ بچے نے مدرسہ بنے. اور اے مدرسہ تو توڑے سامنے میں نو آج گل یاد ہے, آج بھی میں یاد آ رہی سی صبح کہ گرمیاں دے دن آنو رائے حق نواز ڈڈی اور قبلہ قاری صاحب گرمیاں دے ہارٹ جیٹ دی گرمی آئی اور خود حق نواز جڑا انہاں بزرگوں او گلاب چک چک کے خود ابرتھی نہ لندے بیان. میں قاری صاحب نے گل کیتی ہے, آج میں نو گل سامنے آئی حضور ارشاد فرما رہے ہیں بھئی انہاں دین واسطے کام کیتا ہے, اٹا لائیاں نو محبت کیتی ہے, لیکن کوئی ایسا کام نظر نہیں آیا میں دین در ایسی وفا کی تھی. پھر میں غور کیتا تو میں نے پتہ اے لگا کہ انہاں دا بیٹا حضور فیض آباد دھرنے دے وچ شامل ہویا سی. ایسی منظور نظر ہوئیے او بندہ حافظ ضمیر صاحب تو تشریف فرما ہو سے نو سامنے کھلوتے ہیں. اے فیض آباد انہاں دے بیٹے نو حافظ قرآن میں قاری قرآن میں مدرسے میں خدمت کر رہے ہیں. تو اللہ کریم نے ایک چیز سامنے عطا فرمائی ہے, رب کریم کسی نے رکھنا نہیں ہے. انہاں کوشش کیتی ہے اور اس مدرسے کا تو پتہ ہے نہ کوئی دوستو مارکیٹ ہے, میں چندہ نہیں مانگتا پہ میں تو سامنے کی ظاہر خیال کر رہی ہوں, نہ کوئی مارکیٹ ہے نہ کوئی شہر ہے. یقین کر جو ساڑھے میں جتوں آیا پینٹ بندی تھائی نو انہاں خود میں نے گل کی تھی کہ یار اسی خود حیران کہ اے بندہ مدرسہ چلائی کی میں بیٹھا ہے. یعنی ہکو ڈیرا کوئی گل نہیں ہے. اور مجمع بندے بیٹھے ہو نا انہاں مجمع دے وچوں ایسے بندے جنہاں دے میں خود گلاں سنیاں وہ خود کہہ رہے سی کہ یار اے بندہ کیویں کم چلا رہی ہے, اس خود حیران ہاں. لیکن کدی کدی پریشان ہوندا ہے, میں نو فون کردے کہ یار مسئلہ میں کہ جن کو گل کیتی سی بھائی امین نے رولا بن دیا سی ختم نبوت انہاں فرمایا سی بھئی جنہاں دا کام آپ ہی کرا لین گے. تو اے رب رسول دا کام کر رہے, رب کریم اس مدرسے نو اور مزید برکت عطا فرمائے, دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اور قاری صاحب نے اعلان کرایا ہے کہ حفظ دے نال نال درس نظامی دا بھی ارادہ ہے اور سکول دا بھی کرن دا ارادہ ہے, لیکن دین دی سربلندی واسطے سکول نہیں پڑھا رہا ہے, صرف اس واسطے کر رہا ہے کہ دین دے نال بندے لگ جاوے نا, ورنہ قرآن دے سامنے تو کچھ کوئی اوقات نہیں ہے. تو سکول دا بھی کام کر رہا ہے انشاءاللہ الرحمن الکریم وہ بھی ہو جائے گا. تو آڑے دوست احباب سب دا شکریہ جڑے تسی مدرسے نال تعاون کر رہے ہو. یقین کرو اتھے
بھی تو 5 بچے دا لنگر پکڑا پیا ہے اور خود سے حیران ہے کہ کتوں آ رہے ہیں رب رسول کرا اس مجمع وچ ایک بندہ بیٹھا ہے آپ کی گل میں کرنا اس مجمع وچ ایک بندہ بیٹھا تھا نام نہیں لینا اسا کر پردہ رکھنا جو تو نواں مدرسہ بنیا سی نا وہ مہینہ یا 2 مہینے ہویا وہ بندہ مدرسے جاندا سی پھر مدرسے تو ہٹ گیا ہٹے نہ جدوں تو کچھ چند دن گزرے تو اس بندے نو خواب دے وچ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت ہوئی ہے اس بندے دی گل میں بے نہیں تو دسدا پیا خواب دے وچ زیارت ہوئی ہے تو حضور نے فرمایا ہوئے تو درس وچ نہیں جاندا یا تو میری گل تے توجہ نہیں کی اس مدرسے کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر فرمایا آپ نے فرمایا وہ اگے تو درس وچ جاندا سی ہن اس درس مدرسہ کوشش کیوں نہیں جاندا وہ بندے نے خود آ کے سن دسے سی کہ حضور نے اشارہ فرمایا سی اس تو بعد پھر وہ آن لگ پیا ہے اس مدرسے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر رب کریم اس نو مزید برکت عطا فرمائے آمین ثم آمین بس دعا فرما دے کہ برادر صاحب تو بس اس تو بعد یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جلیلہ سے میرے آپ کے تمام حاضرین مجلس کے تمام سیاح یا اللہ آنے والی زندگی میں مرض قرض دکھ تکلیف پریشانی بیرا روی بھوک سے صدقینہ ریاکاریوں سے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما یا اللہ جتنے بھی مسلمان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا فانی سے چلے گئے یا اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ بالخصوص اس علاقے اور قرب و جوار کے رہنے والے جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے حاضرین میں سے جن کے والدین عزیز و قربا رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا یا اللہ ہماری ماں بہن بیوی بچیوں کو آنے والی نسلوں کو حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا شرم پردہ حیا کا پیکر بنا یا اللہ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما یا اللہ کفر کا منہ کالا فرما یا اللہ ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما یا اللہ تمام دشمنان دین کو نیست و نابود تباہ و برباد فرما یا اللہ صالح عادل حکمران حضرت فاروق اعظم جانشین یا اللہ ہمیں عطا فرما یا اللہ نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما یا اللہ قبلہ بیت المقدس کو یہودی شکنجے سے دوبارہ نجات دلوانے کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ یہ مسجد اقصی شریف کی بہاریں واپس لوٹا یا اللہ بابری مسجد کو اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کی خالی جولیاں دین اور دنیا کی برکتوں سے بھر دے یا اللہ ہم سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے یا اللہ قیامت تک جتنی بھی ہماری نسلیں چلیں گی یا اللہ سب کو عشق مصطفیٰ سے معطر فرما یا اللہ جو بیمار ہیں یا اللہ بیمار کربلا کا واسطہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ بالخصوص جو لوگ گھروں میں اسپتالوں میں زیر علاج ہیں یا بیمار پڑے ہیں یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ جسمانی روحانی طور پہ جو بیماریاں ہیں یا اللہ ان کو بھی شفا میں بدل دے یا اللہ ہم سب پر اپنا بہت خوبصورت فضل عطا فرما یا اللہ بہت خوبصورت اسلام پر چلنے والی ایمان والی خیر و عافیت والی برکتوں والی اپنے فضل و کرم والی بہت خوبصورت ہمیں زندگی عطا فرما یا اللہ تحریک لبیک کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں کامیابی کامرانی عطا فرما یا اللہ جتنے بھی مجاہدین اسلام اور پاکستان دنیا کی دیگر جیلوں میں بند ہیں یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ان سب کو باعزت باوقار جلد از جلد رہائی اور آزادی عطا فرما بالخصوص اسلام کی بیٹی ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو جلد از جلد امریکی جیل سے رہائی عطا فرما یا اللہ جو ہمارے ساتھ جو مدرسہ غوثیہ رضویہ تعلیم القرآن گرچہ پل یا اللہ اس کو اس علاقے میں دین اسلام کا مرکز بنا یا اللہ اس میں اندر خیر و برکت عطا فرما یا اللہ یہ ہم تمام جتنے بھی اہل علاقے ہیں دل کھول کے اس کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جس طرح خوبصورتی کے ساتھ حفظ کا شعبہ یہاں شروع ہوا یا اللہ جس طرح حافظ القرآن تیار ہو رہے ہیں یا اللہ یہ حفظ کو تا قیامت تک جاری و ساری فرما یا اللہ اس
مدرسے کا فیض تعصب و قیامت تک جاری و ساری فرما یا اللہ اسی طرح دینی خدمات کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما یا اللہ اب جو درس نظام یہاں شروع ہونے جا رہا ہے یا اللہ اس میں بھی خیر و برکت عطا فرما یا اللہ ہم سب کی خالی جوڑیاں دین دنیا کی برکتوں سے بھر دے یا اللہ جتنے بھی ہم سب حاضرین بیٹھے یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو خوشحال بنا یا اللہ جو پریشان ہیں ان کو خوشحال فرما یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کو خوشحال فرما یا اللہ ہمارے گھر بار آر اولاد جسم میں کاروبار میں ہر چیز میں خیر و برکت عطا فرما یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں اولاد نبینا اولاد صالح عطا فرما یا اللہ جو اولادوں والے ہیں اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا یا اللہ ہمارے گھر بار کے اندر خیر و برکت عطا فرما یا اللہ جو کچھ بھی نیک تمنائیں ارادے دعائیں ہم سب اپنے سینوں میں لے کر بیٹھے یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ اس تاجدار ختم نبوت کانفرنس سے یا اللہ کسی کو بھی آج خالی جوڑی واپس نہ لوٹا یا اللہ کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا یا اللہ کسی کو بھی خالی جوڑی آج اس کانفرنس سے واپس نہ لوٹا یا اللہ ہم سب کو دین اور دنیا کی خیر و برکت عطا فرما یا اللہ جو مانگ چکے وہ بھی عطا فرما یا اللہ جو نہ مانگ سکے جو ہمارے حق میں بہتر ہے یا اللہ وہ بھی عطا فرما یا اللہ عشق مصطفیٰ عطا فرما یا اللہ اس دنیا میں قبر میں حشر میں ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دوسرے سائڈ گھر سے